اے عشق تیری خاطر از قلم فروا خالد. پارٹ نمبر 1. مہروش کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر مہروش نے جلدی سے بھاگ کر آتے رحاب کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا. جب سامنے والے کی بندوق سے نکلنے والی چاروں کی چاروں گولیاں مہروش کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں، اس کو خون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھ کر زیمل اس شخص کی گولیوں سے چھلنی کرتی چلا کر مہروش کو پکارتی اس کی طرف بھاگی تھی. دشمنوں سے مقابلہ کرتے ارحم نے نم آنکھوں سے مہروش کو گرتے دیکھا تھا. مہروش نے واقعی اس سے کیا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن وہ مہروش کو بھی تو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا. ہال کی طرف بھاگتے قدموں سے بڑھتے میجر ارتضیٰ کو نہ جانے کیوں اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس نے اندر قدم رکھا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہوش سنبھالے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. زیمل کی گود میں سر رکھے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ مہروش نے ہال کے دروازے پر ہی کھڑے ارتضیٰ کی طرف تکلیف کے باوجود مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں کے اندر کی اداسی اور اذیت جیسے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میجر ارتضیٰ سکندر، آج میں نے ثابت کر دیا کہ میں غدار نہیں ہوں. آج تو یقین کرو گے نا میرا؟ مہروش آنکھیں کھولو پلیز. مہروش کو آنکھیں مونتے دیکھ کر زیمل روتے ہوئے بولی، لیکن ہمیشہ اس کی ہر بات ماننے والی اس کی جان سے عزیز دوست شاید اس دفعہ اس سے بے وفائی کر گئی تھی. ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے دیوانوں کی طرح مہروش کی طرف بڑھا تھا، لیکن یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مہروش غافل ہو چکی تھی. اس نے جیسے ہی کلاس روم میں قدم رکھا تھا اندر ایک خاموشی چھا گئی تھی. مس اقرا کی دہشت ہی اتنی تھی کہ وہاں کے سب سے بدتمیز مانے جانے والی کلاس بھی اس سے بے حد ڈرتی تھی. اٹینڈنس لگانے کے بعد اقرا کی نظریں جیسے ہی سامنے پڑیں، اس کلاس کا فیمس اسٹوڈنٹ شایان اپنے ساتھ بیٹھی صبا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا. مس اقرا نے سامنے پڑے ٹیبل سے بورڈ مارکر اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا تھا، اور آج تک کبھی اس کا نشانہ مس ہوا تھا جو اب ہوتا. مارکر سیدھا جا کر شایان کے ماتھے پر لگا تھا، جس پر شایان کے ساتھ صبا بھی فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی. سامنے دیکھنے پر مس اقرا انہیں خوشمگی نظروں سے گھورتی نظر آئیں. اسٹینڈ اپ. شایان اور صبا فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے. ساری کلاس اب ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. ریئلی سوری میم، صبا مصنوعی شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے منمنائی، لیکن شایان کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی. گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس. ان کی طرف غصے سے دیکھتی وہ چلائی تھی، جس پر صبا کو اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کرتا شایان ڈھٹائی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. یار شایان، یہ میم کو مسئلہ کیا ہے ہم دونوں سے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لائک کرتی ہیں تمہیں اور میرے ساتھ دیکھ کر جیلس ہوتی ہیں. شکل دیکھیے اپنی، سڑی ہوئی کوئی ایک بار نظر ڈال کر دوبارہ دیکھنا بھی نہ پسند کرے، اور بڑی آئی مجھ سے مقابلہ کرنے. صبا اپنے کلاس سے نکالے جانے پر نخوت سے بولی. جب اس کی بات سنتا ارحم دل ہی دل میں مسکرایا تھا. مہروش اور اسے لائک کرے گی؟ اسے بے ساختہ کہکا لگانے پر دل کیا تھا. چھوڑو نا ڈارلنگ، کیوں اپنا موڈ خراب کری ہو؟ ویسے بھی اس مس اقرا کی بورنگ کلاس میں بیٹھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ اچھا ہوا خود ہی نکال دیا اس نے ہمیں. ارحم نے پیار سے کہتے صبا کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا تمہیں کتنی زور سے مارا ہے، یہ جگہ سوج چکی ہے. صبا اس کی پریشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. وہ ایسے ہی بے باک تھی، کبھی بھی کہیں بھی اس کے قریب آ جاتی. چھوڑو اس سب کو، اس بات کا مزہ بھی چکھا دیں گے. لیکن آج تم نے مجھے اپنا خاص دوست سے ملوانا تھا نا؟
ارحم اس کے قریب آنے پر بنا اندر کی بیزاری ظاہر کیے نرمی سے اسے خود سے دور ہوا تھا۔ ہاں ملوانا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کہیں اور۔ صبا مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہروش جیسے ہی کلاس لے کر سٹاف روم میں آ کر بیٹھی، کلائی میں پہنے بریسلٹ میں اسے وائبریشن محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں بولو ارحم، کوئی معلومات ملی وہاں سے؟ مہروش پانی کا نل کھولتے بولی تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ بہت اہم خبر ملی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو غائب کرنے میں صرف صبا اور اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ کالج کے ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی بہت اعلیٰ عہدے کا شخص بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا شک ٹھیک نکلا۔ اب ہم کسی بھی طرح جلد از جلد اس شخص تک پہنچنا ہوگا۔ کیا صبا جانتی ہے اس کے بارے میں؟ مہروش پرسوچ انداز میں بولی۔ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ اگر جانتی ہوتی تو اب تک میں اس سے اگلوا چکا ہوتا۔ اس کا ساتھی سعود سب جانتا ہے، لیکن وہ صبا سے کئی گنا شاطر ہے۔ اتنی آسانی سے انہیں اگلنے کا نہیں، کچھ بھی اگلے گا۔ مہروش کو لیب انچارج سر باسط اور وائس پرنسپل سر اکمل کی حرکتیں پہلے دن سے ہی کافی مشکوک لگی تھی۔ اس نے ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس نے نوٹ کیا تھا کہ سر اکمل کتنی بار سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ لائبہ کو اپنی آفس میں بلا چکے تھے، جس کے بعد سے وہ کافی ڈری سہمی رہنے لگی تھی اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرتی تھی۔ کافی عرصے سے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں سے اسٹوڈنٹس غائب ہو رہے تھے، جن کے بارے میں آج تک ان اداروں کے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ شہر کی پولیس بھی کچھ پتہ نہ چلا سکی تھی۔ وہ گروہ اتنی صفائی سے کام کر رہا تھا کہ اتنے اسٹوڈنٹس غائب ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایک بھی ثبوت نہ مل سکا تھا۔ اغوا ہونے والوں میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ لاپتہ اسٹوڈنٹس کے والدین رو پیٹ کر مدد کے لیے ہر دروازہ کھٹکا چکے تھے۔ پولیس بھی ہار نہ مانتی اور اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے سیکرٹ ایجنسی سے مدد مانگی گئی، جنہوں نے مدد مانگنے سے پہلے اپنے دو بہت اہم ایجنٹس کیپٹن مہروش اور کیپٹن ارحم کو وہاں بھیج دیا تھا۔ 2 مہینے مختلف تعلیمی اداروں میں بھیس بدل کر وزٹ کرنے کے بعد انہیں کافی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ اس گروہ کا مین سرگنا اسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں موجود تھا اور اس ایک ادارے سے پچھلے 7 مہینوں میں 60 سے زائد اسٹوڈنٹس غائب ہو چکے تھے۔ اس میں شہر کی باقی یونیورسٹیز کی نسبت اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ دونوں پچھلے 6 مہینوں سے یہاں اپنے مشن پر کام کر رہے تھے۔ مہروش ایک ٹیچر جبکہ ارحم ایک اسٹوڈنٹ کی طرح وہاں موجود تھے۔ دونوں کے حلیے اپنی اصل شخصیت سے بہت مختلف تھے۔ صبا اس گروہ کا ایک اہم فرد کو جانتی تھی۔ ارحم بہت جلد اپنی چارمنگ پرسنالٹی سے اس سے متاثر کر کے اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ ارحم نے اس کے سامنے ایسے ظاہر کیا کہ وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صبا نے اس کو اچھے سے جانچنے اور اپنی ٹیم میں اتنا ہینڈسم بندہ شامل کرنے کی خوشی میں اپنے ساتھی سے بات کر کے اسے اپنی ایک حد تک معلومات دی تھی اور ارحم کو بھی اپنے کام میں شامل کر لیا تھا۔ ارحم اس گروہ کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس 1 ہفتے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے۔ ہمیں اپنا نیکسٹ پلان فوراً عمل کرنا ہوگا۔ نیکسٹ پلان کی ساری تیاری ہو چکی ہے، بس آج رات ہی عمل کرنا ہے اس پر۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ مہروش بھی پورے یقین سے بولی۔ ویسے مس اقرا، میں نے آپ کو صرف کلاس سے باہر نکالنے کو کہا تھا، آپ نے مجھ بیچارے شریف انسان کا سر کس خوشی میں پھوڑا ہے۔ ارحم شرارتی انداز میں مہروش سے مخاطب ہوا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ شایان، آپ جس طرح صبا کے کان میں گھسے ہوئے تھے، اگر اس منظر کو کیپچر کر کے میں نے سر کو فارورڈ کر دیا ہوتا
تو وہ اچھے سے آپ کی شرافت نکالتے۔ مہروش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ اس کی دھمکی سنتا ارحم ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارحم سے بات کر کے فون رکھتے ہی مہروش باہر آ گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ تھوڑی دیر پہلے اس کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی۔ پانی پی کر وہ دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے کھڑکی کے پاس ایک ہیولا سا نظر آیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کرتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی تھی، جو بلیک سوٹ میں ملبوس نقاب سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ کون ہو تم اور اس وقت میرے گھر میں ایسے داخل ہونے کا مطلب؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے آگے بڑھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا پروفیسر صاحب، بری بات ہے آپ مہمانوں کا اس طرح استقبال کرتے ہیں کیا؟ نسوانی آواز پر اکمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈریسنگ سے وہ جسے مرد تصور کر رہا تھا وہ تو کوئی لڑکی تھی، لیکن ایک اکیلی لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ لگتا ہے آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، چلیں میں ہی اپنا مہمان والا فرض پورا کر دیتی ہوں۔ اسے اپنی جگہ جمے دیکھتا وہ دوبارہ بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اکمل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خود پر ہنسا تھا کہ وہ اس دھان پانسی لڑکی سے گھبرا رہا ہے جو صرف اس کے ایک تھپڑ کی مار تھی۔ اکمل اس کو سامنے لگی تصویروں کی طرف متوجہ دیکھ کر اس پر وار کرنے آگے بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی اپنی چیخ نکل گئی تھی۔ مہروش نے اپنی طرف اٹھتا ہاتھ گرفت میں لیتے مروڑ کر پیچھے کی جانب گھمایا تھا۔ اکمل کو درد سے اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس مہارت سے اس نے یہ سب کیا تھا، اکمل سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب سر پر لگنے والی زوردار ضرب پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ جامعہ کے اسٹوڈنٹس کہاں غائب کرتے ہو تم؟ جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا کرسی پر باندھا پایا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا جب اس کے پتھریلے لہجے میں سب سے زیادہ الفاظ پتھریلے لہجے سے بھی زیادہ جب اس کے پتھریلے لہجے سے بھی زیادہ الفاظ پر وہ ساکت ہوا تھا۔ کون سے اسٹوڈنٹس؟ کون ہو تم اور کیا فضول بکواس ہے یہ؟ میں اپنے ہی جامعہ کے بچے کیوں غائب کروں گا؟ اکمل گھبراہٹ پر قابو پاتے فوراً بولا۔ معاملے کو وہ کس حد تک وہ سمجھ چکا تھا اور یہ بھی کہ وہ اب پھنس چکا ہے۔ کافی کیوٹ ہے تمہارا بیٹا، سنا ہے تمہاری بیوی تمہارے 5 سال کے بیٹے اور 3 سال کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد شمشاد کالونی بلاک نمبر 6 میں واقع اپنے میکے گئی ہوئی ہے، یا تو آ رہی ہوگی نا تمہیں ان کی؟ مہروش نے ہاتھ میں پکڑی اس کی فیملی فوٹو آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو کیا یاد کرو گے، بات کروا دیتی ہوں ان میں سے، پھر بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے آدمی تمہارے سسرال کے باہر ہی موجود ہیں، چاہو تو ویڈیو کال کروا دیتی ہوں۔ اکمل اس کے لفظوں میں چھپی دھمکی سمجھتا پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ نہیں میں بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، پلیز ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، وہ بے قصور ہیں۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل چاہیے، اگر ذرا بھی غلط بیانی کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، سپاٹ انداز میں کہتے مہروش نے ریکارڈنگ ڈیوائس آن کی تھی۔ آؤچ، میری کمر! زیمل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لان میں آ کر بیٹھی تھی جب برابر والے بنگلے سے آتی بال اس کی کمر کو سلامی دیتی نیچے جا گری تھی۔ حد ہی ہوگی ہے، کتنے بدتمیز لوگ ہیں، یہ مینرز نام کی چیز ہی نہیں، بجائے نئے ہمسایوں کا اچھے سے ویلکم کریں الٹا قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر، آج تو میں چھوڑوں گی نہیں انہیں۔ زیمل غصے سے ساتھ والے عالیشان بنگلے کو گھورتی اپنی کمر سہلاتی اٹھی تھی۔ انہیں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن ساتھ والے بے حد خوبصورت طرز کے بنے بنگلے
بنگلے جس کی مغرور سی کھڑی عمارت کو دیکھ کر اس کے مکین بھی ویسے ہی معلوم ہوتے نظر آتے تھے۔ وہاں سے کوئی ایک فرد بھی ان کی طرف نہیں آیا تھا، لیکن روز شام کے وقت ہوا میں اڑتی ایک بال ضرور پہنچ جاتی تھی۔ زیمل زیمل رک جاؤ بیٹا، کسی بچے نے غلطی سے ادھر پھینک دی ہوگی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر پاس بیٹھی سلمہ بیگم نے روکنا چاہا تھا۔ جانتی تھی وہ غصے کی بہت تیز ہے اور کچھ الٹا سیدھا ہی کر کے آئے گی۔ ماما، کوئی بچہ اتنی اونچی دیوار سے بال کیسے پھینک سکتا ہے؟ ضرور یہ اس گھر کے بگڑے امیر زادوں کا کام ہی ہے۔ آج تو میں ان کی طبیعت سیٹ کر کے ہی آؤں گی۔ زیمل دانت پیستے ان کے مزید کوئی بھی بات سنے بغیر گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جنرل یوسف، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے ہمارے جوانوں نے۔ واقعی جیسی آپ نے ان دونوں کی تعریف کی تھی وہ اس سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ چیف صاحب کی آواز سے بھی ان کی خوشی جھلک رہی تھی۔ ان کا برسوں کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ بالکل سر، انڈین آرمی آفیسر اس سب کو اپنی غفلت سمجھتے ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی نام نہاد سیکیورٹی کو میرے میجرز اپنے پیروں تلے روند کر آگے ہیں۔ جنرل یوسف فخریہ انداز میں بولے۔ ویل ڈن جنرل، مجھے پوری امید ہے آپ لوگ آگے بھی ایسے ہی ملک کو سرخرو کریں گے۔ اور ہاں، میرے دیے ہوئے نیکسٹ مشن پر کام کب سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کی بار بنائی گئی ٹیم بھی ایک بار پھر اپنے مشن کے انتہائی قریب پہنچ کر ناکام ہو چکی ہے، مگر اب میں مزید اپنے جوان نہیں کھونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ مشن میجر ارتضیٰ سکندر کو سونپا جائے۔ میں ملک میں پھیلتی مزید تباہی نہیں دیکھ سکتا۔ چیف کی بات پر جنرل یوسف ایک پل کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ اوکے سر، جیسے آپ کا آرڈر۔ میں کچھ دنوں تک آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ میجر ارتضیٰ سکندر اور میجر جازل ابراہیم پورے 2 سال بعد پاکستان واپس لوٹے تھے۔ جنرل یوسف کچھ دنوں تک تو انہیں ڈسٹرب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اتنا بڑا مشن سونپنے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ ٹائم پرسکون ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکیں۔ اگر ان دونوں سے ڈسکس کرتے تو انہوں نے ایک دن بھی آرام کیے بغیر مشن کے لیے تیار ہو جانا تھا۔ نور پیلس سے ملنے والی ہدایت پر گارڈز اسے اپنی رہنمائی میں اندر کی طرف لے گیا تھا۔ سٹائلش سی بلیک ٹائل سے بنی روش پر چلتے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ روش کے دونوں طرف بڑا سا لان تھا جو مختلف قسم کے پھولوں سے سجا بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ ضرور بال پھینک کر اندر بھاگ گئے ہوں گے، خالی لان کی طرف دیکھ کر زمل نے سوچا تھا۔ گارڈ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت دکھتا تھا، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ دلکش تھا۔ گھر کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کافی بڑی فیملی رہتی ہے۔ ڈرائنگ روم کی دیواریں بیش قیمت پینٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ جدید سٹائلز کے صوفوں کے ارد گرد موجود ٹیبلز پر مختلف قسم کے نفیس ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز میں بلیک رنگ نمایاں تھا۔ زیمل کو وہاں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کا بھی اچھی طرح معائنہ کر چکی تھی، لیکن اسے وہاں گارڈز کے علاوہ کوئی اور ذی روح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اکتا کر اٹھنے ہی والی تھی جب ڈرائنگ روم کی انٹرنس سے اسے 2 گریسفل سی خاتون اندر آتی دکھائی دی۔ معاف کیجیے گا بچے، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دونوں زیمل سے بہت ہی پیار سے ملی، جیسے ان کی برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ زیمل کو ان کا انداز کافی اچھا لگا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولی۔ زیمل کی نگاہ پیچ کلر کے ڈیسنٹ سے کپڑوں میں ملبوس زینب بیگم پر ٹک گئی، اور اسے فیل ہوا کہ جیسے پہلے اس نے انہیں کہیں دیکھا ہوگا، مگر کہاں؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود وہ اسے یاد نہیں آیا تھا۔ نہیں آنٹی، اٹس اوکے۔ وہ دراصل مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں زیمل نے ہاتھ میں پکڑی بال کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے اتنے ملنسار رویے پر اس نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔ اس کی بات پر دونوں نے ناسمجھی سے زیمل کی طرف دیکھا۔ ہمیں 1 ویک ہوا ہے آپ کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے،
اور پچھلے 6 دنوں سے ایسی ہی ایک بال آ کر میرے سر یا کمر کو سلامی ضرور دے جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تفصیل سے بتاتے زیمل نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی بات پر دونوں کے چہروں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سمجھ گئے، آپ کی بات ابھی بلواتی ہوں ان دونوں کو۔ یہ رکھ کر ذرا ہادی اور دلہا کو نیچے بھیجے۔ زینب بیگم کی بات پر ٹیبل پر لوازمات سجاتی ملازمہ سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ آج ہی گارڈز کے تھرو ہمیں آپ لوگوں کے شفٹ ہونے کا پتہ چلا تھا، ورنہ آپ لوگوں سے ملنے ضرور آتے۔ آج کل کچھ مصروفیت چل رہی ہے۔ میرا بیٹا پورے 2 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، اس لیے جیسے ہی ٹائم ملا ہم آپ کے گھر ضرور چکر لگائیں گے۔ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ناہید بیگم کی آنکھوں کی چمک نمایاں تھی۔ اوہ اچھا، کہاں رہتے ہیں وہ؟ ان کی اتنی تفصیل بتانے پر زیمل کو مروتاً پوچھنا پڑا۔ میرا بیٹا آرمی میں ہے، ایک ٹریننگ کے سلسلے میں 2 سال سے امریکہ گیا ہوا ہے، کل ہی پاکستان لوٹے گا۔ اس کے آنے کی تیاری میں مصروف ہیں ہم سب۔ ناہید بیگم کی بات پر سر ہلاتے اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے 2 10 سال کے لڑکوں کو دیکھا جو ایک ہی جیسی شکل و جسامت سے ٹوئنز معلوم ہوتے تھے۔ یہ رہے آپ کے مجرم، جو سزا دینی ہے آپ دے سکتی ہیں انہیں۔ زینب بیگم ان دونوں کو خوشمگی نظروں سے گھورتے زیمل سے بولی۔ وہ دونوں پہلے ہی ملازمہ سے اپنے بلاوے کی وجہ اگلوا چکے تھے، اس لیے اب چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت سجائے کھڑے تھے۔ We are really sorry آپی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، ہادی منہ لٹکاتے ہوئے بڑبڑایا۔ زیمل کو ان دونوں کی صورت دیکھ کر ویسے ہی بہت پیار آیا تھا۔ ڈانٹتی کیا خاک، صحت مند سے گول گول فیس والے وہ بہت ہی کیوٹ تھے۔ اٹس اوکے، مگر نیکسٹ ٹائم معافی نہیں ملے گی۔ زیمل کے نرمی سے کہنے پر وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے شرارتی انداز میں زینب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت کیوٹ ہیں۔ کیوٹ نہیں، پورے شیطان ہیں۔ گھر کیا گھر سے باہر والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان سے۔ ارتضیٰ کے بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے دونوں کو۔ اچھے خاصے سدھر رہے تھے، لیکن اس کے آنے کا سن کر پھر سے اپنی پہلے والی جون میں واپس آ گئے ہیں۔ اس کی بات پر زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زیمل کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ ان سے ملنے سے پہلے والا امیج اب اس کی بالکل برعکس بن چکا تھا۔ کافی دیر باتوں کے بعد وہ اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ آ گئی تمہیں گھر کی یاد؟ کچھ دن مزید آوارہ گردی کر کے گھر لوٹنا تھا، اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی؟ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا آسیہ بیگم کی چنگارتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ماما، آپ جانتی ہیں میں اپنے اسٹڈی ٹور پر گئی ہوئی تھی، کوئی آوارہ گردی کرنے نہیں۔ مہروش ملازمہ کو سامان اوپر لے جانے کا اشارہ کرتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ جانتی ہوں، سب مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک تم اور دوسرا تمہارا وہ باپ، پیسہ کمانا نے اسے پاگل کر دیا ہے کہ کسی اور بات کا ہوش ہی نہیں، میری اور میرے بچوں کی پرواہ ہی نہیں کسی کو۔ آسیہ بیگم جیسے ہر طرف سے جلی بیٹھی تھی۔ بابا گھر نہیں آئے کیا؟ مہروش نے ہمیشہ کی طرح ان کے سخت لہجے کا جواب نرمی سے دیا تھا۔ آتا ہے، کسی سے بات کیے بغیر گھس جاتا ہے اپنے کمرے میں، پھر وہیں سے واپس نکل جاتا ہے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آسیہ بیگم نے اکتاہٹ سے ہو کر بولی تھی۔ فضا اور ساحل نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ مہروش اور کوئی بات نہ بن پاتی، صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ کیا کہتی؟ وہ بچپن سے یہی تو سنتی آ رہی تھی۔ اندر ہیں دونوں، اور کہاں جانا ہے میرے بچوں نے؟ میری کی ہوئی تربیت ہے، اس لیے عزت سے گھر پر رہنا جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تمہاری جیسی تربیت نہیں ان کی۔ آسیہ بیگم کی بات پر مہروش نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے وہ چاہیے جتنی بھی گالیاں کوسنے دیتی، لیکن اپنی دادوں کے خلاف وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ انہی کی دی ہوئی تربیت تھی کہ آسیہ بیگم کی بچپن سے لے کر اب تک کے ناروا سلوک اور کی جانے والی ہر بے عزتی کے باوجود وہ ان کا پہلے کی طرح احترام اور عزت کرتی تھی۔ ان سے مزید کوئی بھی بات کیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
اتنی راتوں سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ سر اکمل کا بیان ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ بر وقت ان کے بتائے گئے ایڈریس پر ریڈ کروانے سے بہت سارے بچوں کے ساتھ اس گروہ کے بہت اہم کارکن پکڑے جا چکے تھے۔ ارحم اور مہروش کا کام ادھر تک ہی تھا۔ اوپر سے ملنے والے آرڈرز کے مطابق کیس کی ساری ڈیٹیلز پولیس کے حوالے کرتے وہ دونوں اپنے گھر کو واپس آ چکے تھے۔ انہیں 2 ہفتوں کی چھٹی دی گئی تھی، جس پر وہ کافی حیران بھی ہوئے تھے، لیکن افسران سے ان متعلق کچھ بھی پوچھنے کا انہیں کوئی آرڈر نہیں تھا، مگر وہ اتنا جان گئے تھے کہ ضرور اس کے بعد انہیں کوئی بڑا مشن ملنے والا ہے، اور یہی بات ان کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ اپنے حالات کے بارے میں سوچتی تھکے ہوئے انداز میں وہ بیڈ پر آ لیٹی تھی۔ شروع سے ہی مہروش کے ساتھ آسیہ بیگم کا رویہ بہت برا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں اس کی معمولی سی غلطی پر وہ کیسے اسے پیٹ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ سگی ماں ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ سوتیلوں سے بھی برا سلوک کیوں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بابا کو تو ویسے بھی اپنی بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی گھر کے حالات جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی کبھار اپنے بچوں سے برائے نام ہی بات کر لیتے تھے، اور وہ ایسے ہی آسیہ بیگم کا سلوک برداشت کرتی رہی۔ جب دادو کے مہربان وجود نے اسے اپنی محبت بھری باہوں میں لیا تھا۔ دادو اپنے علیحدہ گھر میں رہتی تھی، جہاں انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ انہوں نے مہروش کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ مہروش اکثر ان سے الگ رہنے کی وجہ پوچھتی، لیکن وہ اسے ٹال دیتی تھی۔ مہروش کو شروع ہی سے آرمی جوائن کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے احمد انکل کو اکثر دادو سے ملتے آتا دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، لیکن دادو انہیں اپنا بیٹا کہتی تھی۔ احمد انکل اس سے بہت ہی محبت اور شفقت سے ملتے۔ جب اسے ان کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ آرمی میں ہیں تو اس نے بھی آرمی جوائن کرنے کی ضد کی تھی۔ اس کے شوق اور ضد کو دیکھتے ہوئے دادو نے اسے آرمی جوائن کرنے پر پرمیشن دے دی تھی، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانے سے منع کیا تھا، اسپیشلی اپنے والدین کو۔ مہروش ایک بار پھر بہت حیران ہوئی تھی۔ ذہین اور بہادر تو وہ بچپن سے ہی تھی، اس لیے ہر ٹیسٹ پاس کرتی، احمد انکل کی ہدایت کو فالو کرتی وہ آرمی جوائن کر چکی تھی۔ 1 سال کے اندر ہی اس کی قابلیت دیکھتے اسے باقی کچھ کیڈٹس کے ساتھ مشکل ترین امتحان اور ٹریننگ کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI میں بھیج دیا گیا تھا۔ احمد انکل نے اسے ہر قدم پر سپورٹ کیا تھا۔ 2 سال پہلے دادو کی ڈیتھ کے بعد وہ واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی، مگر اس گھر کے حالات ابھی بھی بالکل ویسے ہی تھے اور شاید کبھی بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ملک و قوم کی خدمت کرتے اپنا ہر غم بھول چکی تھی، جب ایک مشن کے دوران اس کا ٹکراؤ میجر ارتضیٰ سکندر سے ہوا تھا۔ مہروش نے پہلے بھی اپنے سینئرز اور جونیئرز سے اس کی وجاہت اور بہادری کے بہت قصے سن رکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ مشن میں وہ اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ مشن تو کامیابی سے ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں میجر ارتضیٰ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے چاہت دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اقرار پر ہی ایمان لاتی وہ ان دنوں زندگی میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی تھی، مگر وہ خوشی چند دنوں کی تھی۔ نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا جہاں اسے میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر آیا، وہاں شدید نفرت دکھائی دینے لگی تھی، جس کا ریزن بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ آج تک نہیں جان پائی تھی۔ شدید تھکاوٹ کے زیر اثر مہروش نے تکیے پر سر رکھا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس سنگ دل کا خیال آتے ہی کئی آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے دیکھے۔ مہروش کو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا خیال دل سے نکل جائے گا، مگر وہ دل کا ایک ایسا مرض بن کر رہ گیا تھا جس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ نور مینشن میں آج ہر طرف خوشیاں اور رونقیں بکھری ہوئی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی۔ آج پورے 2 سال بعد ان کا لاڈلا سپوت جو لوٹا تھا۔ سب گھر والے ارتضیٰ کو گھیرے بیٹھے تھے،
خوشی ہر ایک کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو، جانتی ہوں وہاں اپنا خیال بھی نہیں رکھتے ہوگے۔ ناہید بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ جب ان کی بات پر ارتضیٰ سمیت باقی سب بھی مسکرائے تھے۔ ہاں ماما، یہ شعر کہاں سے کمزور لگا آپ کو؟ مجھے تو پہلے سے بھی زیادہ ہٹا کٹا لگ رہا ہے۔ ارتضیٰ کے بجائے ارباز نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب آپ کے پاس ہی ہوں نا، اپنے ہاتھوں کے مزے کے کھانے کھلائیں گی؟ ناہید بیگم کے گرد بازو حائل کرتے وہ محبت سے بولا۔ چاچو، اب آپ نے کہیں نہیں جانا، ورنہ ہم آپ سے بالکل بات نہیں کریں گے۔ آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو کتنا مس کیا اس بار۔ اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھے ہادی نے دھمکی بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اوکے سر جی، آئندہ ایسی کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ ارتضیٰ نے جھک کر دونوں کا بوسہ لیا تھا۔ جان بستی تھی دونوں کی اس میں۔ بھابھی، پھپھو کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھی۔ زینب کو وہاں نہ پا کر ارتضیٰ نے نیہا سے پوچھا تھا۔ نماز پڑھنے گئی ہیں، شاید میں دیکھ کر آتی ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود دیکھتا ہوں۔ نیہا کو منع کرتا وہ خود اپنی جگہ سے اٹھا۔ زینب بیگم کو وہ بالکل اپنی ماں کی جگہ پر رکھتا تھا، بلکہ ناہید بیگم سے بھی زیادہ ان کے قریب تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں سب کے بیچ سے اٹھ گئی ہیں۔ اس نے جیسے ہی ان کے کمرے میں قدم رکھا، وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی نظر آئیں۔ ان کو روتا دیکھ کر ارتضیٰ کے دل سے جیسے ایک ہوک سی نکلی تھی۔ میں واپس آ چکا ہوں پھپھو، اب کسی صورت آپ کے مجرم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ ان کی زندگی میں اتنی مشکل کر دوں گا کہ اپنی موت کی وہ دعا مانگیں گے۔ ارتضیٰ نفرت سے سوچتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ زینب بیگم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماضی۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا؟ کیپٹن مہروش جنرل یوسف کو سلوٹ پیش کرتی اندر داخل ہوئی تھی، مگر اس نے دائیں جانب چیئر پر بیٹھے وجود کو نہیں دیکھا تھا۔ یس کیپٹن، آپ کو یہاں ایک بہت ضروری مشن کے لیے بلایا گیا ہے، اور آپ کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ اس مشن کو بھی آپ پوری محنت اور لگن سے سر انجام دیں گی۔ جنرل یوسف کی بات پر مہروش نے اسبات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ میجر ارتضیٰ، یہ ہیں کیپٹن مہروش، ہماری بہت ہی بریو آفیسر۔ جنرل یوسف کے اچانک میجر ارتضیٰ کو مخاطب کرنے پر مہروش نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، جو پرسکون انداز میں بیٹھا اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ اور کیپٹن مہروش، یہ ہیں میجر ارتضیٰ سکندر، آپ تو جانتی ہی ہوں گی، ہماری ایجنسی کا ٹائیگر۔ مسٹر 100%، اس مشن میں آپ نے انہی کے انڈر کام کرنا ہے۔ آئی ہوپ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو ان سے۔ جنرل یوسف کے تعارف پر مہروش نے پورے جوش سے سر ہلایا تھا۔ اسے کافی خوشی ہوئی تھی کیونکہ میجر ارتضیٰ کے ساتھ بہت سے لوگ مشن کرنے کی خواہش مند تھے اور سب میں سے اسے چنا گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، کیا آپ شور ہیں کہ یہ میرے ساتھ اس مشن پر کام کر پائیں گی؟ میجر ارتضیٰ نے ڈھیلے ڈھالے مہرو شرٹ ٹراؤزر میں سر کو اچھے سے حجاب سے کور کیے سامنے کھڑی اس بے حد حسین اور نازک دوشیزہ پر چوٹ کی تھی، جس کے چہرے کی معصومیت اور بھول پن اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ اس نے بہت ساری فیمیلز کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا تھا۔ مہروش بے شک بظاہر ہر طرح سے پرفیکٹ تھی، مگر اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ارتضیٰ کو بالکل مس فٹ لگ رہی تھی۔ مہروش نے کافی لوگوں سے اس کے اکھڑ مزاج اور مغرور پن کے بارے میں سنا تھا، مگر آج دیکھ کر سب کی باتوں پر یقین بھی ہو گیا تھا۔ ظاہر پر مت جائیں میجر صاحب، یہ میری کیپٹن بہت ساروں کو اپنی بہادری سے چاروں شانے چت کرا چکی ہیں، اور آپ بھی ذرا دھیان سے رہیے گا، ان کو عام آفیسر سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ بظاہر وہ جیسی دکھتی ہیں، حقیقت میں اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ مہروش کو وہاں سے بھیجنے کے بعد انہوں نے تفصیلی انداز میں ارتضیٰ کو آگاہ کیا تھا، مگر مہروش کی اتنی تعریف بھی ارتضیٰ کو کچھ خاص امپریس نہیں کر پائی تھی۔ کیپٹن مہروش کا بے انتہا حسن اور اسے دیکھ کر جو نزاکت کا احساس ہوتا تھا، وہ ارتضیٰ کو اس کی فیلڈ کے لحاظ سے بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ اگر جنرل یوسف اسے مہروش کے بارے میں پہلے بتا دیتے تو وہ ایک بار اس لڑکی کو ٹیسٹ ضرور کرتا،
کیونکہ وہ اپنے مشن کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اب وقت کی کمی کے باعث ایسا کرنا مشکل تھا۔ لیٹ سی سر، آپ کی کیپٹن بھی مجھے اتنا ہی امپریس کر پاتی ہیں یا نہیں؟ اب اگلی ملاقات آپ سے مشن کی کامیابی کے بعد ہی ہوگی۔ میجر ارتضیٰ کی سوچ پر جنرل یوسف زیر لب مسکرائے تھے۔ چاہے میجر ارتضیٰ جتنی بھی کامیابیوں کی منزل طے کر لیتا تھا تو انہی کا شاگرد، اور اس کی رگ رگ سے وہ واقف تھے۔ کیپٹن مہروش، ابھی اور اسی وقت میرے آفس میں پہنچے آپ۔ مہروش کو سوئے ابھی بامشکل 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ میجر ارتضیٰ کی اس وقت کال اور دیے گئے آرڈر پر وہ کمبل ہٹاتی فوراً بستر سے اٹھی تھی۔ گھڑی رات کے 12:30 بجا رہی تھی۔ اوکے سر، میں بس 15 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ مہروش کا جواب سن کر بغیر مزید کچھ بولے ارتضیٰ نے کال کاٹ دی تھی۔ مہروش موبائل پیٹ پر پھینکتی واش روم کی طرف بھاگی۔ آج ہی تو جنرل یوسف نے اسے مشن کے بارے میں بتایا تھا۔ میجر ارتضیٰ سے مل کر اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنا بہت ٹف ہونے والا ہے، اور اوپر سے اس کے بارے میں رائے جان کر وہ اور مزید کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس کھڑوس کو یہ بھی واضح کر دینا چاہتی تھی کہ لڑکیاں کسی بھی فیلڈ میں لڑکوں سے کم نہیں۔ جلدی جلدی چینج کر کے حجاب اوڑھتی وہ کمرے سے نکلی دادوں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھتے ان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص پیغام چھوڑتی باہر نکل آئی تھی۔ مہروش میجر ارتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے دروازے پر رکی، مگر پورا آفس خالی پڑا نظر آیا۔ ابھی وہ کسی سے پوچھنے کے لیے واپس پلٹنے والی تھی جب موبائل سکرین پر میجر ارتضیٰ کا نام جگمگایا۔ اس نے دیکھ کر فوراً کال ریسیو کی تھی۔ کیپٹن مہروش آفس کے اندر داخل ہوں اور رائٹ سائڈ پر ٹیبل پر دیکھیں، وہاں بلیک کلر کی فائل پڑی ہے، اسے اچھے سے ریڈ کریں، کیس کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے۔ صبح 7 بجے تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 7 بجے ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ گڈ ٹائم۔ اسپارٹ انداز میں ساری بات کہتے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر میجر ارتضیٰ نے کال کاٹ دی تھی۔ مہروش نے گھڑی کی طرف دیکھا، گہرا سانس لیا اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے لگا تھا کہ کیس کے سلسلے میں کہیں جانا ہوگا جس کی وجہ سے اسے اس ارجنٹ بلایا گیا ہوگا، مگر صرف ایک فائل کو ریڈ کرنے کے لیے اس کی اتنی دوڑیں لگوا دی اس کھڑوس بندے نے، جس کو وہ جنرل یوسف کی ہدایت پر پہلے ہی مکمل طور پر ریڈ کر کے کیس کو اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ مگر کیا کر سکتی تھی؟ یہ آرڈر تھا جو کہ ہر حال میں ماننا تھا۔ اسے فائل کھول کر مہروش اسے دوبارہ سے ریڈ کرنے لگ گئی تھی۔ مہروش نے گردن کو سیدھا کرتے پیچھے صوفے کے ساتھ سر ٹکایا، اور ایسے 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو فائل میں لکھا ایک ایک لفظ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ فکس 7 بجے میجر ارتضیٰ نے آفس میں قدم رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نظریں واپس پلٹنا بھول چکی تھیں۔ مہروش صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ ایک ہاتھ سے فائل کو تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بیبی پنک کلر کا سادہ سا پرنٹڈ سوٹ پہنے، اس کے ہم رنگ دوپٹے سے حجاب کیے وہ سوتی ہوئی کوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ حجاب ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے کچھ بال ایک سائڈ سے باہر نکل آئے تھے۔ ارتضیٰ کی نظروں کی تپش تھی یا کیا وہ ہولے سے کسمس آئی تھی جب ارتضیٰ نے فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور اپنی کیفیت پر خود کو سرزنش کرتا اپنی ٹیبل کی طرف بڑھتے ہاتھ میں پکڑی فائل زور سے ٹیبل پر پٹ گئی تھی۔ مہروش اس آواز پر فوراً ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور سامنے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر شرم سے پانی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر۔ اس کو غصے سے گھورتا دیکھ کر مہروش اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہولے سے من منائی تھی۔ پوری رات جاگنے کے بعد اس کھڑوس کے آنے کے ٹائم ضرور آنکھ لگنی تھی، اب پتہ نہیں کتنی باتیں سننے کو ملیں گی۔ مہروش نے خود کو کوس کر رہ گئی تھی۔ آئی ہوپ اچھے سے نیند پوری کر لی ہوگی آپ نے۔ ویسے ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو کر اتنی گہری نیند ویری امپریسو۔ مجھے لگتا ہے آگے بھی آپ سے کافی کچھ ایسا سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ گہرا طنز کرتے وہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے مہروش نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ہمیں آج ہی لوگوں سے ملنے کے لیے نکلنا ہے۔ آپ کے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے، اپنی جو بھی تیاری کرنی ہے کر لیں، ہمیں وہاں زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔
مصروف سے انداز میں فائل پر جھکے اس نے مہروش کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ رائٹ سر۔ مہروش اسے سلوٹ مارتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ امرا کوٹ لاہور کا ایک بہت بڑا گاؤں تھا جہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک ظالمانہ جگیرداری نظام چل رہا تھا جس کی آڑ میں بہت سارے گھنونے کام کیے جا رہے تھے۔ وہاں کے جاگیرداروں اور کچھ سیاسیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس کو اس علاقے میں جانے کی جرات نہیں تھی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت تھے جن کی بنا پر اتنے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ چھوٹے پیمانے پر شروع کیا گیا یہ دھندا اب اس حد تک پھیل چکا تھا کہ امرا کوٹ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی علاقے اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی گھر اجڑ چکے تھے۔ وہاں انسانیت سوز سلوک کے ساتھ انسانوں کی مویشیوں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ امرا کوٹ میں وہاں کے رہائشیوں کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی باہر کا کوئی شخص داخل ہوتا تو دوبارہ اس کی خیر نہیں ملتی تھی۔ ظلم اور غنڈہ گردی کا بازار گرم تھا۔ میڈیا پر ایک دو بار اس معاملے پر آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی مگر انہیں بھی ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ وہاں کے رہائشی میاں بیوی جو کسی سلسلے میں لاہور آئے تھے، میجر ارتضیٰ اور کیپٹن مہروش ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان دونوں کے گیٹ اپ میں وہاں داخل ہوئے تھے۔ انہیں ٹریننگ میں ہر چھوٹے بڑے حالات سے اچھے سے نپٹانا سکھایا جاتا تھا، اس لیے کسی اور کا گیٹ اپ کر کے ان کی طرح کا بیہیو کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان دونوں میاں بیوی سے ارتضیٰ ارد گرد کے تمام لوگوں کے بارے میں پہلے ہی معلومات حاصل کر چکے تھے۔ ایک ہفتہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر وہ اچھے سے ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔ ارتضیٰ اور مہروش ہوشیاری سے اس گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کا ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس کی 4 دیواری نہیں تھی۔ یہ بیچارے کیسے ایسے گھروں میں رہ لیتے ہوں گے؟ مہروش گھر کا جائزہ لیتی ہوئی ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر بالکل دیہاتی عورتوں کے گیٹ اپ میں موجود مہروش کی طرف دیکھا۔ حجاب کی جگہ گھریلو لڑکیوں کی طرح بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ بہت پروکار سی لگ رہی تھی۔ یہ گھر ان غریب لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عزت کی چھت بھی نصیب نہیں۔ ارتضیٰ کے سپاٹ لہجے پر مہروش نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی ہلکی سے خود سے کی گئی بات کو کسی اور ہی طرف لے گیا تھا۔ اس کمرے میں 2 چارپائیوں کو ملا کر بیڈ کی شکل میں جوڑے ایک پرنٹڈ چادر سے ڈھکا گیا تھا۔ ارتضیٰ سکون سے ان پر لیٹے ایک ہاتھ سے سر کے نیچے فولڈ کیے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اپنے ایک پیر کو وہ مسلسل ہلا رہا تھا۔ پیشانی پر سیاہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ گہری براؤن آنکھوں کو پوری طرح سرمے سے بھرا گیا تھا۔ مغرور کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے گئے جن کے اوپر گیٹ اپ کی وجہ سے گھنی مونچھیں لگائی گئی تھیں۔ مہروش کو یہ خوبرو شخص حد سے زیادہ مغرور لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے جن سے یہ میجر صاحب اچھے سے بات کرتے ہوں گے۔ ویسے یہ ہنستے ہوئے نہ جانے کیسے لگتے ہوں گے۔ اتنے دن میں نے اس بندے کے ساتھ کیسے گزاروں گی؟ ایسا نہ ہو اس جیسی سڑیل ہی بن کر نکلوں۔ مہروش اس کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر بیٹھی، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ارتضیٰ کی طرف دیکھتے بے خیالی میں اسی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ اس کے ساتھ کام کرنے کے دوران مہروش نے ایک بار بھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت سنجیدہ انداز میں ہی رہتا تھا۔ اگر آپ میرا اچھے سے معائنہ کر چکی ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں کیونکہ رات کو ہی ہم نے اپنا مشن سٹارٹ کر دینا ہے۔ مہروش اس کی آواز پر اپنے خیال سے چونکتے فوراً سیدھی ہوئی تھی اور ایک نظر اسے گھورتی روم سے نکل گئی جو بند آنکھوں سے بھی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ مہروش پاگل ہوگی ہو کیا؟ وہ ہنسے، بات کرے یا نہ کرے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ فضول کا الٹا سیدھا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشن کرنے آئی ہو اسی پر فوکس کرو۔ مہروش خود کو سرزنش کرتی
دوسرے کمرے میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ شام کو فریش ہو کر ارد گرد کی خبر لینے باہر نکل گیا تھا۔ دوسرے روم کا بند دروازہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ مہروش ابھی سو رہی ہے۔ اچھی طرح پوچھ گچھ کے بعد وہ مغرب کے بعد واپس لوٹا۔ جب اسے کچن سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا، وہ جلدی سے اس طرف بڑھا تھا۔ مہروش کچن میں بنے چھوٹے سے مٹی کے چولہے پر لکڑیوں سے آگ جلاتے دھوئیں سے بے حال ہوتی روٹیاں بنا رہی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کھانسنے میں مصروف تھی۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے گہری سانس لیتے اندر داخل ہوا تھا۔ کیپٹن صاحبہ، اٹھیں یہاں سے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اسے اپنے کام میں مصروف ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر ارتضیٰ نے ماتھے پر بل ڈالتے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کرتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی بات کو اگنور کیا جانا تو اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ سر، آپ مجھے اندر کیوں لے آئے ہیں؟ بس تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہونے والا تھا۔ مہروش چہرے پہ دوپٹے سے سہلاتی بولی تھی۔ محترمہ، کھانا تو تیار ہو جاتا، مگر آپ پھر جس کام کے لیے یہاں آئی ہیں اس کے قابل نہ رہتی۔ یہاں ہی بیٹھے، آپ میں لے کر آتا ہوں کھانا۔ ارتضیٰ نے خفگی سے اس کے بالکل سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ سر، آپ رہنے ہی دیں، میں لے آتی ہوں۔ وہ دراصل مہروش جھجکی تھی۔ کیا؟ جس کریکٹر میں آپ ہیں اس شخص نے کبھی کچن میں پاؤں نہیں رکھا، اس کی بیوی نے مجھے بتایا تھا۔ وہی نہیں، یہاں کے سارے مرد کچن میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو اس طرح جاتے کسی نے دیکھا تو؟ مہروش نے بڑی مشکل سے الفاظ ڈھونڈ کر اپنی بات مکمل کی تھی، مگر اس کے بعد کے جواب میں ارتضیٰ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہروش کی حالت دیکھ کر وہ اسے دوبارہ تو کسی صورت کچن میں نہیں بھیج سکتا تھا۔ کھڑوس کہیں کا۔ مہروش اس کے اس طرح بنا جواب دیے جانے پر منہ بنا کر بولی۔ دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر ہی کھانا کھایا تھا۔ ارتضیٰ کی نظریں بار بار بھٹک کر مہروش کے سرخ چہرے اور سوجی آنکھوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس لڑکی میں اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ہمیشہ لڑکیوں سے الرجک رہنے والا وہ پتہ نہیں کیسے مہروش کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا تھا دل کو ایک انوکھا سا احساس چھو جاتا تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ گاؤں میں کم لوگوں کے گھر میں چار دیواری بنائی گئی تھی، اس لیے لوگ گرمی کی وجہ سے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوئے ہوتے تھے۔ وہ دونوں بغیر ذرا بھی آواز پیدا کیے اس حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں جاگیرداروں کا اصل ڈیرا موجود تھا۔ حویلی کی قدر تری گوشے والی سائڈ کی دیوار سے انہوں نے اندر داخل ہونے کا سوچا۔ ارتضیٰ تو مزے سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر دیوار کی زیادہ اونچائی کی وجہ سے مہروش کو تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے مسلسل ناکام کوشش کرتے دیکھ کر ہاتھ بڑھایا، کیونکہ زیادہ دیر یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مہروش نے ہچکچاتے ارتضیٰ کے مضبوط ہاتھوں کو تھاما تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے ارتضیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مہروش سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ ارتضیٰ کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے حواس معطل کر گئی تھی۔ ارتضیٰ مشن کی خاطر مہینوں کھائے پیے بغیر رہ سکتا تھا، مگر اپنے فیورٹ پرفیوم لگائے بغیر نہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس بات پر کافی حیران بھی ہوتے تھے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ میجر ارتضیٰ سکندر کافی ٹف بندہ تھا، اس کو سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ مہروش نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو دوبارہ نیچے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ دیوار پر بالکل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں مہروش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اندھیرے کے باوجود اس کو اتنے قریب محسوس کرتی مہروش فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے اس طرح یکدم پیچھے ہونے کی وجہ سے ارتضیٰ کو نہ جانے کیوں بہت برا لگا تھا۔ جب اس کا ہاتھ چھوڑتے ارتضیٰ نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ مہروش بھی اس کے پیچھے بہت ہی پھرتی سے آواز پیدا کیے بغیر نیچے کودی تھی۔ دیواروں پر لگے پائپس اور شیڈز پر پاؤں رکھتے وہ اوپر چڑھتے تھے، کیونکہ مین گیٹ سے داخل ہوتے پکڑے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ انہوں نے ٹیرس کی دیوار پھلانگتے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر فوراً نیچے جھکے تھے۔ مہروش نے اتنی بڑی سیاسی شخصیات کی یہاں موجودگی پر بے یقینی سے دیکھا تھا۔ پورے ملک میں کتنی معزز شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، اور چند پیسوں کی خاطر اس طرح کے گھنونے جرائم میں ملوث تھا۔
ارتضیٰ نے ریکارڈنگ آن کرتے ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے اس کی تصاویر لی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں باتیں کرنے کے بعد وہ ان وڈیروں کے ساتھ اندر کسی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے یہ 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے جب اس طرف سے کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سچویشن کو سمجھتے ہی 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر وہ دونوں ٹیرس کی دیوار پھلانگتے شیڈز کے سہارے آگے موجود کمرے کے ٹیرس پر کودے تھے، مگر سامنے موجود منظر دیکھ کر ارتضیٰ کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہونٹ زور سے بھینچنے کی وجہ سے اس کی کن پٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ خود پر قابو نہ پاتے ارتضیٰ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مہروش کپ کپاتے وجود کے ساتھ دل تھامتی وہیں ساکت ہوئی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کو روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ وہ گھٹیا شخص جو سلوک اس لڑکی کے ساتھ کر رہا تھا، اس کا خود کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس درندے کو شوٹ کر دے۔ ارتضیٰ نے گریبان سے پکڑ کر اسے اس لڑکی سے دور کیا تھا اور اس کا چہرہ بچا کر ایسی جگہ ضرب لگائی تھی کہ وہ درد سے بلبلا کے رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے منہ کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ مہروش نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دوپٹہ اڑھوایا تھا اور اس ڈری سہمی لڑکی کو ساتھ لگاتے حوصلہ دیا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے اچھی طرح مار مار کر بے حال کرنے کے بعد انجیکشن لگا کر اس کے بازو میں گھونپ دیا تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد سے غافل ہوتے ہی وہ ڈھہ گیا تھا۔ وہ ابھی اس کو مار کر باقی سب لوگوں کو بھی بالکل الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہی ان سب پر بھاری تھا، مگر اس طرح ان کو ختم کر کے اتنی آسانی موت دے کے وہ بہت سارے مظلوموں کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے یہ سب کر کے اپنے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج تو آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن کل میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ مہروش نے دکھ بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس شخص کے ساتھ جو میں نے کیا ہے 1 مہینے تک کے لیے یہ تو ہلنے کے قابل نہیں۔ اس انجیکشن کی وجہ سے اس کو جب تک ہوش آئے گا درد کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں ہوگا، اور آپ کو اب ہم ان درندوں سے بالکل بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اب آپ ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ ناصرہ نے تشکر بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اس کے لیے فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ نقاب میں ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر رب کے حضور اپنی عزت بچ جانے پر بہت شکر گزار تھی۔ اس گاؤں کے رہائشی ہونے کی وجہ سے انہیں ناسا سے بہت ساری معلومات ملی تھی جو ڈر کی وجہ سے باقی لوگوں نے نہیں بتائی تھی۔ ناصرہ 1 ہفتے سے حویلی میں ہونے کی وجہ سے حویلی کے اندر کی بھی کچھ باتوں سے واقف تھی۔ ان دونوں نے اس کے سامنے اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ یہ بات ان کے رولز کے خلاف تھی۔ انہوں نے خود کو اس کے سامنے ایک میاں بی بی کی طرح ہی ظاہر کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ ایک مشکل میں آ گئے تھے کہ پچھلے 5 دنوں سے الگ الگ روم میں سوتے اب ناسا کی وجہ سے انہیں ایک ہی روم میں رہنا تھا، جو دونوں کے لیے ٹینشن کی بات تھی کیونکہ مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود وہ دونوں اندر ہی اندر ایک دوسرے سے اچھے خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ باجی، آپ کے اپنے گھر والے سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ مہروش ناسا کو چائے پکڑاتی پاس بیٹھی تھی جب اس کے سوال پر خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں ایسا لگا؟ مہروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جی، ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسندیدگی تو ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے آپ سے چھپا رہے ہیں یا کسی بات پر ناراض ہیں آپ سے، اور آپ بھی تو ان سے اتنی کھچی کھچی رہتی ہیں۔ 2 دن سے سو بھی آپ میرے ساتھ رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تم چھوٹی سی ہو اور باتیں دیکھو کتنی بڑی کر رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور تم کافی ڈری ہوئی تھی اس لیے میں تمہارے ساتھ سو رہی تھی۔ مہروش نے اس کی بات کا مذاق میں لیتے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ میجر ارتضیٰ اور اسے پسند کرے گا؟ مہروش کو یہ بات سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ روم میں داخل ہوتا ارتضیٰ بھی اس کی بات سن چکا تھا۔ مہروش اسے وہاں دیکھ کر خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ جب وہ بغیر کچھ کہے مہروش کو دوسرے روم میں آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گیا۔ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ناصرہ وہاں سے خود بھاگی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مگر اس بات کی تسلی ہے کہ گھروں کی تلاشیاں نہیں لے رہے۔
ان کے مطابق گاؤں والوں سے کسی کی بھی ہمت نہیں کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، لیکن پھر بھی ہمیں پوری طرح سے کیئرفل رہنا ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ کو یہاں اسی روم میں سونا ہوگا۔ پوری دھیان سے اس کی بات سنتے آخری بات پر مہروش نے گھبرا کر پہلو بدلا تھا۔ کیپٹن مہروش، میں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں میجر ارتضیٰ سکندر ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا ہوں، اور گھبرانے کی وجہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں عزتوں کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا، اپنا آرڈر سنا کر بغیر اس کا جواب سنے نکل جاتا تھا۔ مہروش گہرا سانس لیتی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کتنے مضبوط کردار کا مالک ہے، یہ بات تو 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے وہ اچھے سے جان چکی تھی، اور گھبراہٹ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے ہو رہی تھی، جس کو ارتضیٰ کچھ اور ہی معنوں میں لیتا اسے اتنا کچھ سنا گیا تھا۔ ارتضیٰ اس سے بہت کم بات کرتا تھا، لیکن مہروش کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کے حصار میں قید ہو رہی ہے۔ اس کا مغرور انداز مہروش کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ ہمیشہ اسکول، کالج، ہر جگہ مہروش لڑکوں سے کافی فاصلے پہ رہی تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح وہ ان رنگینیوں میں نہیں کھوئی تھی، بلکہ خود کو ہمیشہ ان سب سے دور رکھا تھا۔ مگر اب نہ جانے کیوں دل اس کو دغا دے رہا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو سونے کے ٹائم پر کمرے میں داخل ہوتے مہروش ارتضیٰ کی گئی کمرے کی سیٹنگ دیکھ کر کافی پرسکون ہوئی تھی۔ ایک ساتھ رکھی گئی چارپائیوں کو ارتضیٰ نے الگ کر کے دونوں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دیواروں سے لگا دیا تھا۔ کمرے میں بلب کی مدھم سی روشنی موجود تھی۔ ابھی وہ آ کر چارپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ حال ہیلپ پلیز، اینی باڈی ہیلپ۔ ارحم ریسٹورانٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے آیا ہوا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب اسے ریسٹورانٹ کے بائیں جانب موجود سنسان روڈ پر کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ ملک کا محافظ، ہر وقت ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار رہنے والا، ایک بھی سیکنڈ دیر کیے بغیر اس طرف بھاگا تھا۔ کون ہے یہاں؟ وہ پکارتا آگے بڑھا تھا جب سائڈ سے ایک لڑکی روتے ہوئے بھاگتے اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ ارحم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتی وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ سٹائل سے کٹے کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بڑی سی بلیک چادر بھاگنے کی وجہ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت کاجل سے سجی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جن کی وجہ سے چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ دیکھیے، آپ بالکل سیف ہیں اور وہاں کوئی گنڈے نہیں ہیں۔ ارحم خود کو اس کے حصار سے آزاد کرواتا سامنے کی طرف دیکھتے بولا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ اس طرف دیکھ کر پرسکون ہوتی پلٹی تھی، مگر ایک قدم چلنے کے بعد اسے وہاں رکنا پڑ گیا تھا، کیونکہ اس کی کلائی ارحم کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مس، میرا والیٹ تو دیتی جائیں۔ ارحم کی بات پر وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ نائس ٹرائی، بہت اچھے سے صفایا کرتی ہیں آپ، مگر افسوس اس بار آپ کا پالا مجھ سے پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا والیٹ لیتے ارحم نے اس کے دلکش نقوش سے سجے چہرے کو کڑے تیوروں سے گھور کر دیکھا تھا، جو اپنے چوری پکڑ جانے پر حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ ارحم کو وہ اس طرح حیران ہو کر دیکھتی کافی کیوٹ لگی تھی۔ پہلا بندہ تھا یہ جس کے آگے وہ پکڑی گئی تھی، نہیں تو آج تک کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل پایا تھا۔ دیکھیے پلیز، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر گھبراتے جلدی سے بولی۔ درخت کے پیچھے چھپ کر ویڈیو ریکارڈ کرتی اس کی فرینڈز بھی پریشانی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا تو انہوں نے کوئی پلان ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ رحاب کے مطابق جس پھرتی سے وہ یہ کام کرتی تھی اس کا پکڑا جانا ناممکن ہی تھا۔ سمجھنے سمجھانے والی ساری باتیں تو اب پولیس اسٹیشن میں جا کر ہوں گی، کیونکہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور آپ کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑا ہے میں نے۔ اسے ویسے ہی تھامے وہ آگے کی طرف بڑھا تھا جب اس کی دوستیں ہوش میں آتے بھاگتی ہوئی ارحم کے سامنے آئی تھیں۔
دیکھیں سر، یہ صرف ایک پرینک تھا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں۔ رحاب کا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارحم کے تیور دیکھ کے وہ لوگ پریشان حال رونی صورتیں لیے اس کے سامنے تھی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ گھر والے جیل میں دیکھ کر انہیں ویسے ہی اڑا دیں گے۔ ارحم کو ان کی یہ حالت کافی مزہ دے رہی تھی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے وہ پہلی نظر میں ہی انہیں سمجھ چکا تھا، مگر ان کی حرکت پر انہیں سبق سکھانے کی غرض سے ایسا کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، چور یہ کیسے کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے، مگر ہمارے پاس بہت اچھے طریقے ہیں سچ اگلوانے کے۔ ارحم کی بات پر کب سے خود کو کنٹرول کرتی رحاب نے تب کر کچھ کہنا چاہا، مگر کرن نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر، یہ سچ میں ایک پرینک تھا، آپ یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھلا اپنی ہی چوری کی ویڈیو کیوں بنائے گا؟ کرن سے موبائل لیتے ارحم نے ویڈیو دیکھ کر پہلے اپنے موبائل پر فارورڈ کی اور پھر اس موبائل سے ڈیلیٹ کرتے ان کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر رحاب نے دل ہی دل میں اسے نہ جانے کتنی گالیوں سے نوازا تھا۔ تو میں کون سا سیریس ہوں؟ اس کی باتوں پر تینوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوئی پولیس آفیسر نہیں ہوں، آپ لوگوں کو تھوڑی عقل سکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ یہ جو سنسان جگہ پر آپ لوگ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، آپ کو اس سے کافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہر دفعہ مجھ جیسا کوئی شریف انسان ہی ٹکرے، سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ارحم کی نظر اس کی بات سن کر ایک بار پھر حیرت سے منہ کھولے کھڑی رحاب پر پڑی تھی۔ اور ہاں مس رحاب، آپ آئندہ اگر آنکھوں میں گلیسرین ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو پلیز کاجل مت ڈالیے گا، کیونکہ اس طرح آپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے کسی کا بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ ارحم نے شرارتی لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں وہیں ساکت کھڑا چھوڑ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم کتنی بڑی بے وقوف ہو، اس کو ویڈیو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم اس کے سامنے میرا نام بکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک کہتے ہیں، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ رحاب سر پر ہاتھ مارتے ان دونوں کو کوسا تھا۔ ہم تو صرف تمہاری ہیلپ کر رہے تھے، اور تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اتنا شریف بندہ تھا یار، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ دونوں بری طرح ارحم کے انداز اور پرسنالٹی سے متاثر ہو چکی تھی۔ شریف مائی فٹ، ایسے ہوتے ہیں شریف؟ گدھا کہیں کا، دوبارہ ملے تو میں بتاؤں گی اسے، اس بے عزتی کا بدلہ تو ضرور لے کے رہوں گی۔ رحاب غصے سے پیر پٹکتی آگے کی طرف بڑھی تھی۔ ماہی کی بچی، تم گھر واپس آ چکی ہو اور تم نے ابھی تک مجھے بتایا ہی نہیں۔ زیمل مہروش کی بات سنتے ناراضگی سے بولی تھی۔ ابھی بتا تو رہی ہوں یار، کچھ دن پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ مہروش مسکرائی تھی۔ اوکے، تو پھر آج اور ابھی میرے گھر کے لیے نکلو۔ تم جانتی ہو نا، میں اور ماما نئے گھر شفٹ ہوئے ہیں، اور اتنے دن ہو گئے ہیں ملاقات بھی نہیں ہوئی تم سے۔ ایک ہفتہ تو اب میرے پاس ہی رہو گی تم۔ زیمل نے دھونس جماتے لہجے میں کہا تھا۔ آؤں گی، ضرور آؤں گی، مگر کچھ دنوں تک تم گھر کے حالات سے واقف تو ہونا۔ ابھی میں اتنا ٹائم باہر رہ کر آئی ہوں، اور اگر پھر تمہاری طرف آ گئی تو جانتی ہو نا ماما کو، اس لیے کچھ دن ٹھہر کر ضرور آؤں گی۔ مہروش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف کچھ دن تک، اس سے زیادہ لیٹ ہوئی تو میں بات نہیں کروں گی تم سے۔ یار میں بہت بور ہو رہی ہوں یہاں، زیمل نے احسان کرتے ہوئے کہا تھا۔ واہ، یہ کیسے ہو گیا؟ زیمل میڈم بور کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہاں ارد گرد کوئی لوگ نہیں رہتے کیا؟ پہلے تو تم نے اپنے ہمسایوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ مہروش نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ہمسائے تو ہیں ماہی، مگر بہت بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کی اپنی ہی اتنی مصروفیات ہیں۔ زیمل ابھی بات کرنے میں مصروف تھی جب اس کی نظر نور پیلس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی تھی جہاں سے نور پیلس کا ایک حصہ صاف نظر آتا تھا۔ نیچے والے حصے میں ایک بہت بڑا جم خانہ بنا ہوا تھا، جہاں ارتضیٰ بلیک ٹراؤزر اور بلیک کلر کی بنین پہنے اپنی ایکسرسائز میں بزی تھا۔ واہ یار، کیا مسلز ہیں بندے کے! ارتضیٰ پر نظر پڑتے زیمل نے ستائشی انداز میں بولی تھی۔ ہیں، یہ اچانک تمہیں مسلز کہاں سے نظر آ گئے؟ ٹی وی دیکھ رہی ہو کیا؟ مہروش حیران ہوئی تھی۔ نہیں ماہی، میں ٹیرس پر کھڑی ہوں، ساتھ والے گھر میں کوئی بے حد ہینڈسم سا بندہ ایکسرسائز کرنے میں مصروف ہے، اسی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں۔ زیمل کو مضبوط مسلز والے مرد بہت پسند تھے۔ اس نے مہروش اور سلمہ بیگم کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ وہ شادی کسی بھی ایسے بندے سے کرے گی جس کے مسلز مضبوط ہوں۔ بدتمیز، شرم کرو، تمہارے تاڑنے والی عادت گئی نہیں ابھی تک۔ مہروش نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔
ہاں ہاں ہاں، نہیں یار، یہاں تو پہلے سے کھڑی تھی، ابھی اچانک اس طرف نظر گئی ہے، اور بندہ اگنور کیے جانے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ زمل کی ڈٹائی پر مہروش مسکرائی تھی۔ کبھی نہیں سدھرو گی تم۔ اچھا یہ بتاؤ، آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، مجھ سے زیادہ تم ان کی لاڈلی ہو، زمل نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ آنٹی کو میرا سلام دینا، میں جلد ہی چکر لگاتی ہوں، تب تک کے لیے دیکھو تم اپنے اس ہینڈسم بندے کو، مہروش شرارتی انداز میں بولی تھی۔ ہاں تو اور کیا، ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ زمل اس کے انداز پر مسکراتے ایک بار پھر اسے آنے کی یقین دہانی کرواتی فون رکھ چکی تھی۔ زمل اور مہروش کی دوستی بہت گہری تھی، وہ بچپن سے اسکول، کالج، یہاں تک کہ آرمی ٹریننگ میں بھی ساتھ رہی تھی۔ زمل ارتضا والے واقعے کے علاوہ مہروش کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی۔ زمل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ 5 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سلما بیگم ہارٹ پیشنٹ تھی، اتنے بڑے صدمے پر ان کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ زمل پہلے ہی غم سے نڈال تھی، اس مشکل وقت میں مہروش نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سلما بیگم کو مہروش پہلے ہی بہت پیاری تھی، مگر اس سب کے بعد تو مزید ان کے قریب ہو گئی تھی۔ زمل بھی مہروش کی طرح ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی، کیونکہ اس کے پاپا کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے، جس کا احترام زمل نے اس فیلڈ کو ترجیح دی تھی۔ وہ ان دونوں چھٹیوں پر تھی، نئے گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے ارد گرد کسی سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، اس لیے کافی بور ہو رہی تھی، کیونکہ اسے بولنے کی بہت عادت تھی۔ اتنا ٹائم چپ رہنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ اس دن نور پیلس سے آنے کے بعد نہ زمل دوبارہ وہاں گئی تھی اور نہ ہی ان میں سے کوئی یہاں پر آیا تھا۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ سب لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ارتضا نے اندر داخل ہوتے با آواز بلند سب کو مخاطب کیا تھا، جس کا جواب سب نے مسکرا کر دیا تھا۔ ارتضا کی عادت شروع سے تھی، صبح نماز کے بعد وہ جاگنگ اور ایکسرسائز ضرور کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے گھر میں ایک جم خانہ بنوایا تھا۔ ابھی بھی وہ وہیں سے فارغ ہو کر آ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا بات ہو رہی ہے جو مجھے دیکھ کر سب چپ ہو گئے ہیں؟ ارتضا نے سب کے ایک دم خاموش ہو جانے پر حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ناہید بیگم جلدی سے بولی تھی۔ دادو آپ بتائیں نا چاچو کو، ہم ان کی دلہن لانے کی بات کر رہے تھے۔ طلحہ کو سب کا اس طرح ارتضا سے بات چھپانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ طلحہ کی بات پر سب نے گھبرا کر ارتضا کی طرف دیکھا تھا۔ پراٹھے کا لقمہ لیتے ارتضا کے ہاتھ وہیں تھمے تھے، آنکھوں کے سامنے ایک معصوم صورت آسمائی تھی جس کو فوراً اسے نفرت سے دماغ سے جھٹکا تھا۔ طلحہ، ہادی، بیٹا جاؤ ذرا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دیکھ کر آؤ، آپ کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے وہاں۔ ارتضا کی بات پر سب کچھ بھولتے وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ آپ سب کو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اس ٹاپک پر کوئی بات نہ کی جائے، بچوں کے سامنے بار بار ایک ہی بات چھیڑنے کا کیا مقصد ہے؟ ارتضا اپنے لہجے کو بہت حد تک دھیمے رکھتے بولا تھا۔ ارتضا میری جان، بات تو بھائی پلیز، مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ ارباز کی بات کاٹتے ارتضا کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے زینب بیگم بھی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ باقی سب لوگ بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والا خوشگوار ماحول اب اداسی میں بدل چکا تھا۔ پتہ نہیں اس گھر میں خوشیاں کب لوٹیں گی۔ یا اللہ اس شخص کو کبھی سکون نصیب نہ ہو جس نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ ناہید بیگم نے روتے ہوئے دل سے بد دعا دی تھی۔ آپا صبر کریں، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس گھر میں پہلے کی طرح خوشیاں لوٹیں گی۔ آپ اگر اس طرح ہمت ہاریں گی تو زینب کو کون سنبھالے گا؟ نفیسہ بیگم نے ناہید بیگم کا ہاتھ تھام کر انہیں حوصلہ دیا تھا۔ جب زینب بیگم کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھی تھی۔ زینب، ناہید بیگم نے زینب بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے انہیں پکارا، جو ہاتھ میں ایک تصویر تھامے بری طرح رو رہی تھی۔ بھابی، میرے ایک غلط فیصلے نے میری جان سے عزیز بھتیجے کو اس کی خوشیوں سے دور کر دیا۔ میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی تھی؟ میں بہت بری ہوں، بہت منحوس ہوں۔ پہلے اپنی جان چھڑکنے والے بھائی کو کھا گئی اور اب ارتضا کی خوشیاں۔ آپ کو نفرت محسوس نہیں ہوتی مجھ سے؟
زینب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ہی ختم کر دے۔ زینب میری جان، کیسے باتیں کر رہی ہو؟ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب قسمت کا لکھا تھا جسے کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ ارتضیٰ بلا وجہ کی ضد پکڑ کر بیٹھا ہے، پر ایک دن مان جائے گا۔ تمہیں اس طرح خود کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ فیصلہ اکیلا تمہارا نہیں تھا، ہم سب بھی شریک تھے، اور اس میں اور بھلا کون جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ناہید بیگم انہیں اپنے ساتھ لگاتے بولی تھی۔ زینب ان کی صرف نند نہیں بلکہ بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ انہیں تکلیف میں دیکھ کر ان کا دل بہت دکھتا تھا۔ باہر والوں کو بے حد شاندار نظر آنے والا نور پیلس اندر سے بہت سارے غم اور دکھوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور پیلس میں سکندر اور بلال صاحب اپنی فیملیز اور ایک لاڈلی بہن زینب کے ساتھ رہتے تھے۔ سکندر صاحب اور ناہید بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ارباز اور ارباز سے پورے 10 سال چھوٹا ارتضیٰ، جسے شادی کے اتنے سال بعد اللہ نے بہت منتوں اور مرادوں کے بعد انہیں نوازا تھا، اس لیے گھر بھر کا لاڈلا تھا، خاص کر زینب بیگم کا۔ بلال سکندر صاحب سے 5 سال چھوٹے تھے، جن کی شادی اپنی کزن نفیسہ سے ہوئی تھی۔ ان کی بھی 2 اولادیں تھیں، بڑی منیرزا اور اس سے چھوٹا نعمان۔ بلال کے بعد زینب تھی جو ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد سب سے چھوٹی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ بھائی اور بھابھیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ زینب کو اوپر والے نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا، اسکول، کالج، ہر جگہ اسے بہت سراہا جاتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ حسن ان کی زندگی کی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جو ان سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اپنی لاڈلی بہن کا اتنا بڑا دکھ برداشت نہ کرتے سکندر صاحب ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ ہنستا بستا نور پیلس اجڑ کر رہ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سب بچے بڑے ہو چکے تھے، کافی کچھ نارمل ہو چکا تھا، مگر کچھ زخم ایسے تھے جو ابھی بھی تازہ تھے، جن کا بھرنا بہت مشکل تھا۔ ماضی لائٹ جانے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ باہر اب تیز ہوا کے ساتھ ساتھ بارش کا شور بھی شامل ہو چکا تھا، مگر کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہروش کو تکیے پر سر رکھے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا۔ ابھی وہ اس پر غور و فکر کر رہی تھی کہ لگاتار 3-4 قطرے چھت سے دوبارہ ٹپکے تھے۔ اوہ نو، یہ بارش کی وجہ سے چھت ٹپک رہی ہے۔ وہ فوراً بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اینی پرابلم؟ کمرے میں ارتضیٰ کی آواز گونجی تھی۔ سر، اس جگہ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ مہروش کی بات پر ارتضیٰ نے ٹارچ آن کرتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چارپائی کے ساتھ بھی پانی گرنے کی وجہ سے فرش گیلا ہو چکا تھا۔ آپ وہاں میری چارپائی پر سو جائیں۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف بڑھتے اپنی چارپائی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مگر سر، آپ کہاں سوئیں گے؟ مہروش کو اس طرح اسے بے آرام کرنے کا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈونٹ وری، میں یہاں مینج کر لوں گا، آپ ریلیکس ہو کر سو جائیں، ارتضیٰ اپنے محسوس سرد انداز میں بولا تھا۔ اف، اس شخص کا خیال رکھنے کا انداز بھی کتنا عجیب ہے، اگلا بندہ ٹھیک طرح سے اسے محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ مہروش اپنے دھیان میں آگے بڑھی تھی جب گیلے فرش پر پیر رکھتے ہی اس کا پیر آگے کی طرف پھسل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ارتضیٰ کا بازو تھاما تھا۔ ارتضیٰ نے بھی جلدی سے آگے ہو کر اسے کمر سے تھام کر اپنے حصار میں لیتے گرنے سے بچایا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ دونوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ مہروش نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے سے شرٹ کو جکڑا ہوا تھا، جبکہ ارتضیٰ کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ تاج کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ ارتضیٰ کی باہوں میں مہروش کو ایک انوکھا سا احساس محسوس ہو رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے آج تک خود کو ہمیشہ اکیلا ہی محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کے بابا اور بھائی کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک مشرقی لڑکی کی طرح یہی خواہش تھی کہ کاش باقی کی لڑکیوں کی طرح اسے بھی اپنے بابا کے ساتھ ایک تحفظ کا احساس ہو، مگر اس کے بابا اور بھائی نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ خود ہی ہمیشہ ہر جگہ اپنے لیے لڑی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے ارتضیٰ کے مضبوط حصار میں ایک تحفظ کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، مگر اس کو ایک انجانی خوشی دے گیا تھا۔
اچانک اندھیرا، تنہائی اور ایک دوسرے کی قربت کا احساس دونوں یکدم ہوش میں آتے دور ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کو اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ وہ جلدی سے رخ موڑ چکا تھا۔ مہروش بھی اپنی لاپرواہی پر خود کو ملامت کرتی ارتضیٰ والی چارپائی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نامحرم ہے میرے لیے، تو پھر ایک نامحرم کے قریب میں کیسے سکون محسوس کر سکتی ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میرا دل کیوں اس شخص کی طرف ہمک رہا ہے جسے ملے صرف چند دن ہوئے ہیں؟ اللہ جی پلیز یہ مشن جلدی سے ختم ہو جائے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مہروش نے خود ہی سے الجھتے تکیے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن تکیے اور بستر سے اٹھتی ارتضیٰ کی محصور کن خوشبو سے یہاں بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ تکیے سے سر ہٹا کر مہروش نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا جو چارپائی کی جگہ چینج کر کے دوبارہ سو چکا تھا۔ میری نیند خراب کر کے خود مزے سے سو رہے ہیں، اتنا کھڑوس بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ مہروش نے دل ہی دل میں کڑھتے کروٹ لے کر سونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سر ہم لوگ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت اور گواہ اکٹھے کر چکے ہیں۔ آپ فورسز اور میڈیا کو تیار رکھیں، کچھ دنوں تک آپ کو میری طرف سے سگنل مل جائے گا۔ ارتضیٰ انہیں ہر بات سے آگاہ کر رہا تھا۔ جب اپنی اتنی سیریس باتوں کے جواب میں ان کی بات سنتا سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ میجر آپ اپنی سنائیں، آپ ابھی تک اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہیں نا؟ یس سر، اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر، میں اتنی جلدی بھٹکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارتضیٰ نے مہروش کے حوالے سے ان کی معنی خیز بات کا اسی انداز میں جواب لٹایا تھا، مگر اگلے ہی پل کمرے میں داخل ہوتے اپنی کی گئی بات پر قائم رہنا اس کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ مہروش اس گاؤں کے روایتی لباس، اورنج کلر کے لہنگے میں لمبے لمبے بالوں کی چٹیاں کر کے ان میں ایک پراندہ ڈالے ناسا کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے نازک سراپے پر وہ لباس بہت زیادہ جچ رہا تھا اور اس کی رونائیوں کو مزید اجاگر کر رہا تھا کیونکہ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ فوراً وہاں سے واپس پلٹا تھا۔ ہمیشہ وہ کمرے میں نوک کر کے ہی داخل ہوتا تھا، مگر آج کال پر بات کرتے بے دھیانی میں ایسے ہی اندر داخل ہو گیا تھا، جس پر جی بھر کر پچھتاتے الٹے قدموں وہ واپس لوٹا تھا۔ اس نے ہمیشہ مہروش کو حجاب میں دیکھا تھا، جس میں اس نے ویسے ہی ارتضیٰ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کیا ہوا تھا، مگر آج اس روپ میں وہ مکمل طور پر اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ موبائل کی آواز پر وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، جو ابھی تک کان سے ہی لگا ہوا تھا۔ جنرل یوسف کی کال بند ہو چکی تھی۔ سر، کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے آپ نے مجھے؟ ارتضیٰ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جب آہٹ پر اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ سر، میں اس شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہوں، آئی ہوپ کچھ اہم ثبوت حاصل ہو سکیں گے۔ مہروش نے اب دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ زیور کے نام پر اس نے صرف ایک نتھ پہن رکھی تھی جو اس کو بہت زیادہ سوٹ کر رہی تھی۔ جائیں آپ، مگر مکمل ہوشیاری کے ساتھ۔ ارتضیٰ کی بات پر مہروش اس کے سرد انداز پر اس کے سر کو گھورتی باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اس نے ایک نظر دیکھ کر نگاہیں ایسے ہٹائی تھی جیسے کوئی بہت ہی ناپسندیدہ چیز دیکھ لی ہو۔ کھڑوس کہیں گا۔ اس کی کیفیت سے انجان مہروش نے دل میں ہی اسے اپنے پسندیدہ نام سے پکارا تھا۔ ارتضیٰ آج کل اپنی دلی کیفیت پر بہت کچھ زیادہ ہی اکتایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے مہروش میں ایک انجانی سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اسے خود سے کیے گئے عہد سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ارتضیٰ آج کل بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہیں، میری لائف میں محبت جیسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اتنے دن اکٹھے رہنے کی وجہ سے ایک انسیت سی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں۔ ارتضیٰ نے کتنی بار کی طرح ایک بار پھر خود کو نارمل کرتے دل کو سمجھانا چاہا تھا، مگر پہلے کی طرح دل کی دغا بازی پر شدید غصے میں آتے سامنے پڑا کب اٹھا کر بازو گھماتے ہوئے اچھالا تو کوئی چیز اسے وہاں نظر نہیں آئی، اس لیے بیچارہ کب اس کے غصے کا شکار ہوا تھا۔ آہ! اپنے پیچھے مہروش کی آواز سنتے اور ارتضیٰ اسے فوراً پلٹا تھا۔ وہ کب سیدھا کمرے میں داخل ہوتی مہروش کی پیشانی پر جا لگا تھا اور جتنی شدت سے ارتضیٰ نے پھینکا تھا مہروش کی پیشانی پر بری طرح زخم ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے سے تیزی سے خون بہتا دیکھ کر ارتضیٰ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اوہ شٹ، مہروش، یہاں بیٹھیں آپ۔ ارتضیٰ نے خود کو ملامت کرتے مہروش کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا تھا۔ آپ
اسے یہاں دبا کر رکھیں تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ ارتضیٰ نے اسے اپنے پاکٹ سے رومال نکال کر دیا اور اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی گہری چوٹ لگ گئی۔ ارتضیٰ اس کا خون نکلتا دیکھ کر فکر مند ہوتا اس بات سے انجان تھا کہ آگے وہ ماہروش کو اب نہ جانے کتنی بار ایسے زخم دے کر لہو لہان کرنے والا تھا۔ ماہروش اپنا درد بھولے حیرت سے ارتضیٰ کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے آج پہلی بار ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت اور فکر نظر آئی تھی۔ اس کا مطلب اس نئے سفر میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کرسی گھسیٹ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور اس پر تھوڑا آگے کو جھک کر ڈریسنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو ایک بار پھر ماہروش کو اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے گھبراتے ماہروش نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ماہروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس شخص کی اتنی سی قربت بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اسے آنکھیں میچے دیکھ کر ارتضیٰ کو لگا جیسے اسے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بہت ہی احتیاط اور نرمی سے اس کا زخم صاف کرتے مرہم لگانے میں بزی تھا، جبکہ اس کی نظر ماہروش کے معصوم سے چہرے پر پڑی تھی، اور جیسے اس پل اس کے دل سے اقرار ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ ارتضیٰ کا دل بے اختیار اس کی لرزتی پلکوں کو چھونے کو چاہا تھا، مگر ابھی وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ارتضیٰ فوراً اس کے قریب سے اٹھا اور باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہروش نے آنکھیں کھولی تھی اور مسکراتے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا تھا، جو تھوڑے سے درد کے ساتھ اسے بہت بڑی خوشی بھی دے گیا تھا۔ اسے کچھ دنوں سے ارتضیٰ کا انداز کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مگر آج تو اس کی آنکھوں میں واضح تڑپ اور فکر دیکھی تھی۔ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی تھی، اس سوچ پر ہی ماہروش خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ آج جگیرداروں کی حویلی میں ایک جشن کا سماں تھا۔ بہت ساری بڑی شخصیات وہاں جمع تھیں، جس کی وجہ سے وہاں کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کی گئی تھی۔ ان کے مطابق کوئی بھی اتنی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ بغیر اجازت گاؤں یا حویلی میں قدم رکھ سکتا تھا، مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کرنا بھی ضروری تھا۔ امرا کوٹ گھنے جنگلوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ جنگل میں خطرناک قسم کے جانور پائے جاتے تھے، اس لیے کوئی گاؤں میں داخل ہونے کے لیے اس راستے کا استعمال کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر پاک فوج کے جوان جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے ملک کی خدمت میں ہر وقت سرگرم رہتے تھے، یہ جنگل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میجر ارتضیٰ کے دیے گئے سگنل کے مطابق جنرل یوسف نے فوج کو وہاں داخل ہونے کا آرڈر دے دیا تھا۔ آج رات کو ہی حویلی میں ریڈ کر کے ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ حویلی کے پچھلے گیٹ پر 2 گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ جب پیچھے سے آتے ارتضیٰ نے ایک کو دبوچ کر اس کی شاہ رخ کاٹتے اسے ایک طرف پھینکا تھا۔ دوسرا گارڈ اس کی طرف بڑھا ہی تھا جب درخت کی آڑ میں کھڑی ماہروش نے سلنسر لگے پسٹل سے اس کی کن پٹی کا نشانہ لیتے اسے وہیں ڈھیر کیا تھا۔ بہت ہی پھرتی کے ساتھ دیوار کے ساتھ چلتے وہ دونوں بیسمنٹ کی طرف نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے، جہاں سامنے ہی گیلری میں 2 آدمی بندوق اٹھائے چکر لگا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ان کی سیڑھیوں کے قریب آتے ہی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ جب ان کو گرتا دیکھ کر ہال سے ایک آدمی باہر کی طرف آیا۔ ارتضیٰ اور ماہروش بھی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آ چکے تھے۔ اس شخص نے پسٹل نکالتے ماہروش کا نشانہ لینا چاہا، مگر ارتضیٰ نے اسے کسی قسم کی مہلت دیے بغیر خنجر نکال کر اس کے بازو پر وار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے جا گری تھی۔ ارتضیٰ کو اسے قابو کرتا دیکھ کر ماہروش اندر کی طرف بڑھی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ مختلف عمر کے 50 سے زائد بچیوں کو بہت برے حال میں وہاں زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ نہ جانے کتنی ماؤں کی گود اجاڑ کر یہ ظالم ان بچوں کو یہاں لائے تھے، جنہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی سب کو ان بیریوں سے آزاد کرنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کو بھی اندر داخل ہوتا دیکھ کر بچے کافی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بچوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سب بالکل سیف ہیں۔ ماہروش کو ایک 5 سال کے بچے کی آنکھوں میں کسی سمجھدار انسان جیسا خوف نظر آیا تھا۔ اس کی ننھی کلائیوں پر بندھے ہونے کی وجہ سے بالکل خون جم چکا تھا۔ انسان اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں جو صرف چند پیسے اور نفسانی خواہشات کے آگے انسانیت کو شرمسار کر دیتے ہیں؟
ان دنوں پچھلے راستے سے ہی بحفاظت ان تمام بچوں کو باہر نکالا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آرمی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ارتضیٰ واپس حویلی میں داخل ہو چکا تھا جبکہ مہروش بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے وہاں سے نکل آئی تھی کیونکہ بچوں کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ جب تک وہ سب لوگ ان کے قبضے میں نہ آ جائیں حویلی میں دونوں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ کی جا رہی تھی، مگر مہروش کو پورا یقین تھا کہ فتح انہی کی ہونے والی تھی۔ ان کی گاڑی گاؤں کے حدود میں سے نکلنے ہی والی تھی جب اسے اچانک کچھ فاصلے پر روڈ کے بالکل درمیان میں 5 لوگ بندوقیں اٹھائے کھڑے نظر آئے تھے۔ یقیناً انہیں کسی نے اطلاع دے دی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پر تھی جبکہ بچے پیچھے گاڑی لاک ہونے کی وجہ سے بالکل سیف تھے۔ یہ لوگ جتنی بھی فائرنگ کریں آپ کو گاڑی روکنی نہیں ہے بلکہ زگ زیگ میں اور ریش ڈرائیونگ کرنی ہے، یہ ٹائرز کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مہروش کے آرڈرز کو فالو کرتے ڈرائیور نے بالکل ویسے ہی کیا تھا۔ وہ لوگ بھی گاڑی پر فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ مہروش ایک سائڈ سے باہر نکل کر ان کی فائرنگ کا جواب دے رہی تھی۔ ان میں سے 2 افراد کو وہ جہنم واصل کر چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ کی وجہ سے ان لوگوں کے نشانے مسلسل چوک رہے تھے۔ گاڑی کا فرنٹ مرر بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا لیکن پوری بہادری کے ساتھ ان سے مقابلہ کرتے وہ گاڑی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی ارتضیٰ کو میسج بھی سینڈ کر دیا تھا جسے پڑھ کر ارتضیٰ مطمئن ہوتے فائرنگ مزید تیز کر چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ اور مہروش اپنے اس مشن میں بھی سرخرو ٹھہرے تھے۔ ملک کے غدار سب کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے۔ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کے ایسے گھنونے کاموں میں ملوث ہونے پر پوری قوم ان پر تھوک رہی تھی۔ گاؤں سے آنے کے بعد مہروش اور ارتضیٰ کی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہی ارتضیٰ کیس سے مکمل طور پر فری ہوا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ارتضیٰ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ دل نے اسے دیکھنے اور بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ جنرل یوسف سے مل کر مہروش کے بارے میں سوچتا ان کے آفس سے نکلا ہی تھا جب سامنے سے آتی مہروش سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا لیکن مہروش ضرور زمین بوس ہو جاتی جب ارتضیٰ نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ آپ ہر وقت گرتی رہتی ہیں کیا؟ ارتضیٰ نے اس کو سنبھالتے مسکرا کر چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تو دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی اور وہ سامنے تھی، جبکہ مہروش اسے پہلی دفعہ مسکراتا دیکھ کر وہیں ساکت ہوئی تھی۔ مسکرانے سے ارتضیٰ کے رخسار پر ہلکے سے گرے واضح ہو جاتے تھے جن میں مہروش کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا جس پر ہوش میں آتے مہروش نے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ جی سر۔ ارتضیٰ کی شوخ نظروں سے گھبراتے وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ آپ کا زخم کیسا ہے اب؟ ارتضیٰ کی نظریں اس کی لرزتی پلکوں سے ہوتے پیشانی کی طرف گئی تھی جہاں اس کا دیا ہوا زخم کافی حد تک ٹھیک تو ہو چکا تھا لیکن گہرا ہونے کی وجہ سے اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ ارتضیٰ اس نشان کو دیکھتے جیسے بے خود سا ہوا تھا اور کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا تھا۔ اس کی حرکت پر مہروش بری طرح پزل ہوئی تھی جب اچانک مہروش کے موبائل پر آتی کال اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر موبائل سکرین پر پڑی جب سامنے جگمگاتی تصویر کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ مہروش کو فون اٹینڈ کرتے دیکھ کر ارتضیٰ نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ میری دادو ہیں۔ مہروش بغیر اس کے لہجے پر غور کیے ایکسکیوز کرتی موبائل کان سے لگاتے دوسری طرف بڑھی تھی۔ ابھی اور اسی وقت کیپٹن مہروش کا کمپلیٹ بایو ڈیٹا سینڈ کرو مجھے۔ ارتضیٰ نے آفس میں آتے مین یونٹ میں موجود آفیسر کو کال کرتے ہوئے کہا۔ جب کچھ ہی منٹوں میں جو معلومات اسے دی گئی تھیں ارتضیٰ کو لگا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا سکتا تھا؟ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ لڑکی میرے محبت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں، اسے میں اتنا معتبر کیسے کر سکتا ہوں؟ شدید غصے اور طیش میں آتے ارتضیٰ نے ہاتھ کو مکے کی شکل میں سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر دے مارا جو ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹتا ارتضیٰ کا ہاتھ بری طرح لہو لہان کر گیا تھا۔ سر، یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا خون بہہ رہا ہے آپ کا۔
مہروش اندر داخل ہوتے ارتضا کا ہاتھ دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارتضا کا درد محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ مہروش نے ارتضا کا ہاتھ پکڑتے اپنا دوپٹہ رکھ کر خون روکنا چاہا تھا۔ "ڈو ناٹ ٹچ می"۔ ارتضا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دھاڑا تھا، جس پر مہروش نے گھبرا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ "سر، کیا ہوا ہے؟ میں…" مہروش نے پوچھنا ہی چاہا جب ارتضا نے اس کی بات سنے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ سے پیچھے اس کی گردن کو دبوچتے اپنے بے انتہا قریب کیا تھا۔ "نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اگر مجھ پر ہو تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری اس دھوکے باز صورت سے۔" ارتضا کی آنکھوں سے پھوٹتے شراروں میں مہروش کو اپنے آپ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ارتضا کی گرم سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ "دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور اگر اپنی بہتری چاہتی ہو تو دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔" ارتضا نے اسے اتنی زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا تھا جس پر اپنا وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی، اور مہروش لڑکھڑاتی رہ گئی تھی۔ وہ ارتضا کے اس بدلتے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا تھا جو وہ ایسا سلوک کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ مگر پوچھتی بھی تو وہ کیسے؟ وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مہروش ایک دکھ بھری نظر اس کے ہاتھ پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی، جس سے تیزی سے بہتا خون فرش کو بھی رنگین کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے مہروش نے کبھی ارتضا کے سامنے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ارتضا کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے اتنی نفرت دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج بھی اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دل میں اس دشمن جان کے لیے محبت کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھ رہی تھی۔ واؤ یار، اس ٹائم ہاسٹل سے نکلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اصل رنگینیاں تو اس وقت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کرن ریسٹورانٹ میں بیٹھے کپلز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ "ہاں نا یار، کتنے لکی لوگ ہیں۔ ہائے، پتہ نہیں اتنا اچھا ٹائم ہمارا کب آئے گا۔ ابھی تو یہ بکس ہی جان کا عذاب بنی ہوئی ہیں۔" فضا نے بھی حسد سے کہا تھا۔ "بول تو تم ایسے رہی ہو جیسے ہر ٹائم بکس کھول کر بیٹھی رہتی ہو۔ پتہ بھی ہے کہ سبجیکٹ کون سے ہیں تمہارے اس بار؟" رحاب نے ہنستے اس کا مذاق اڑایا تھا، جب اچانک اس کی نظر کارنر والے ٹیبل پر پڑی تھی۔ "اوہ، تو یہ شریف انسان بھی آیا ہوا ہے۔ آج تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔" رحاب کی بات پر ان دونوں نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ جہاں ارحم بیٹھا فون پر بات کرتا ہنستا نظر آیا تھا۔ "تم کیا کرنے والی ہو؟" فضا نے اسے ویٹر کی طرف اشارہ کرتا دیکھ کر مشکوک انداز میں گھورا تھا۔ "ابھی پتہ چل جائے گا۔" تھوڑی دیر بعد ویٹر ہاتھ میں ٹرے تھامے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ رحاب نے ویٹر کو کافی رکھ کر جانے کا اشارہ کرتے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر دی تھی۔ "رحاب، پاگل ہوگی ہو کیا؟ یہ تو صرف وارڈن کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ایسے مت کرو، پکڑے گئے تو بہت بےعزتی ہوگی۔" وہ دونوں اس کی آنکھوں میں موجود شرارت دیکھ کر اس کا ارادہ بھانپتے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ اکثر یہاں آتی تھی، اس لیے رحاب ایک دو ویٹر سے واقف تھی۔ دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کرتے پاس بلایا تھا اور سب سے نظر بچا کر اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ پکڑاتے ارحم کی طرف لے جانے کا کہا تھا۔ اب پتہ چلے گا اس کو رحاب سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ارحم کو ویٹر سے کافی کا مگ پکڑتے دیکھ کر رحاب کی آنکھوں کی خوشی چمکی تھی۔ کافی دیر بعد جب رحاب کو لگا کہ وہ کافی پی چکا ہوگا، وہ ان دونوں کو باہر نکلنے کا کہتی جلدی سے ارحم کی طرف بڑھی تھی۔ "ہائے مسٹر شریف، کیسے ہیں آپ؟" ارحم کے ٹیبل پر پڑا خالی مگ دیکھ کر رحاب چہکتے ہوئے بولی، جب ارحم اس بے وقوف حسینہ کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ "اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ سنائیں، کیسا چل رہا ہے آپ کا بزنس؟" ارحم کے طنز پر رحاب نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ "میری فکر کرنے کے بجائے آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، کیونکہ میری اسپیشل کافی پی کر اپنے حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔" اسے اپنی جلا دینی مسکراہٹ سے نوازتے رحاب وہاں سے پلٹی تھی اور ارحم کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ نہ دیکھ پائی تھی۔ ابھی وہ ریسٹورانٹ سے باہر ہی نکلی تھی جب ارحم اسے بازو سے کھینچتے تری گوشے کی طرف لے گیا تھا۔ "چھوڑو مجھے"۔ رحاب اچانک نازل ہونے والی افتاد پر گھبراتے بولی تھی، جب ارحم کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔
کیا مکس کیا ہے میری کافی میں؟ تم چوری کے ساتھ نشہ بھی کرتی ہو کیا؟ کوئی ایسی چیز ملائی ہے نا تم نے میری کافی میں؟ ارہم نے اسے مسلسل مزاحمت کرتے دیکھ کر اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے پیچھے موڑے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی نشہ نہیں کرتی، اور اس دن بھی تمہیں بتایا تھا کہ وہ صرف ایک مذاق تھا۔ ریحاب ارد گرد دیکھتے گھبرائے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس طرف کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں ہاں، ہمت صرف اتنی سی ہے تو اتنے بڑے کام کرتی ہی کیوں ہو؟ آج تو میری کافی میں نشہ آور چیز ملانے کی سزا کے طور پر تمہیں میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ ارہم اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے اس کی ہرنی جیسی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ جب اس کی بات پر ریحاب مزید خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ آج اسے ارہم کے تیور کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ دیکھو، میں نے کوئی نشہ آور چیز مکس نہیں کی تمہاری کافی میں، بلکہ صرف بدہضمی والی دوا مکس کی ہے، اور اس کا بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے پلیز مجھے جانے دو۔ ریحاب جتنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی وہ اس کے اور نزدیک ہو رہا تھا، اس لیے وہ اب سٹل کھڑے دل ہی دل میں اسے گالیاں سے نوازتی منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ جب اس کی بات سن کر ارہم کا زوردار کہکا گونجا تھا۔ اسے ایسی ہی کسی بات کی امید تھی اس بے وقوف لڑکی سے۔ ویٹر کو بغیر آرڈر کے کافی لاتے دیکھ کر ارہم کو گڑبڑ لگی تھی۔ جب اس کے ایک دو بار غصے سے پوچھنے پر ویٹر نے اپنی نوکری جانے کے خوف سے سب کچھ اگل دیا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ سزا تو ملے گی تمہیں اس حرکت پر۔ ارہم کی بات پر ریحاب نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، مگر جلدی سے نظریں جھکا گئی تھی کیونکہ اس کے وہ بہت قریب کھڑا تھا۔ ریحاب کو ہاسٹل کی بھی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ رات کے ٹائم باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور وہ لوگ وارڈن کو چکما دے کر نکلی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو ان کی غیر موجودگی کا پتہ چل جاتا تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ دیکھو پلیز، تمہیں جو بھی سزا دینی ہے کل صبح دے دینا، پر پلیز ابھی مجھے جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم جب جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی، پلیز ابھی جانے دو۔ ریحاب گھبراہٹ میں اسے جان چھڑوانے کے لیے جو دماغ میں آیا بولتی گئی، کیونکہ اس وقت اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ ایسے میں کیسے مان لوں میں تمہاری بات پر؟ پہلے مجھے پوری گارنٹی چاہیے کہ تم ملنے آؤ گی مجھے جہاں اور جب میں بلاؤں۔ ارہم فل مستی کے موڈ میں تھا۔ اوکے، یہ لو، یہ میرا کارڈ ہے، اس میں میرا فون نمبر، ایڈریس وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ ارہم سے آزاد ہوتے ریحاب نے جلدی سے بیگ سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا اور بھاگتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پاگل لڑکی، اپنی ان بے وقوفیوں کی وجہ سے کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ ارہم اس طرح کارڈ دے جانے کی وجہ سے اسے دور ہوتا دیکھ کر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ زیمل ہاتھ میں چائے کا مگ ٹیرس پر لے کر آ کھڑی تھی۔ رات کے وقت اسے یہاں کھڑا ہونا بہت پسند تھا۔ روز یہاں آ کر چائے انجوائے کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے اچانک اس کی نظر نور پیلس کی طرف اٹھی تھی۔ گیٹ کے مخالف سمت قدرے طریق کونے والی دیوار پھیلان کر اسے کوئی شخص اندر داخل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس وقت اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ گھر کا فرد تو ایسے اندر داخل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کوئی چور اندر داخل ہوا ہے۔ یہ سب سوچتے ہی زینت جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور اگلے 5 منٹ میں نور پیلس کی دیوار پھیلانگتے اس شخص کی تلاشی میں آگے بڑھی تھی جہاں سے زیمل نے اس شخص کو اندر جاتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اسی سائڈ پر ارد گرد دیکھتے آگے بڑھی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے قبضے میں لیتے ایک جھٹکے سے اس کی کمر کو دیوار سے جا لگایا تھا اور دیوار پر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھے مکمل اپنے حصار میں لیا تھا۔ زیمل نے دور سے آتی بلب کی ہلکی سی روشنی میں اس کی طرف دیکھا، لیکن نقاب ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کون ہو تم اور یوں چوروں کی طرح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سرد آنکھیں زیمل کی گہری جھیل آنکھوں میں گاڑی تھی۔ واٹ نان سینس، میں نہیں، تم چوروں کی طرح داخل ہوئے ہو اس گھر میں۔ زیمل اس کی بات پر غصے سے پھنکاری اور جھٹکے سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، خود کو پہچانے کے بجائے دوسروں پر الزام لگا دو۔ میں اگر چوروں کی طرح آیا ہوں تو تم جیسے بہت مہذب انداز میں داخل ہوئی ہو۔ تم بھی تو دیوار پھلانگ کر آئی ہو نا؟ وہ بھی زیمل کے انداز میں بولتا اس کی کوشش میں ناکام کرتے ایک بار پھر قابو کر چکا تھا اسے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ چور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بےہودہ انسان ہو، بار بار مجھے کیوں ٹچ کر رہے ہو؟ زیمل کے الزام پر جازل نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ اوہ ہیلو میڈم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم مسلسل مجھ پر حملہ آور ہو رہی ہو جسے صرف روکنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ اسے زبردستی چھونا نہیں بلکہ اپنا دفاع کرنا کہتے ہیں۔
ہو تو تم چونٹی جیسی، پتہ نہیں اتنی طاقت کہاں سے آئی تم میں۔ جازل کا اچھا خاصا دماغ گھما تھا، اس لیے اس کے نازک سراپے پہ نظریں گاڑتا طنز کیا تھا۔ دیکھو، زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے جاؤ گے تو کیا سمجھو گے؟ آگے سے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے تمہیں؟ زیمل نے بھی اس کے منہ توڑ جواب دیا تھا، جس کے نقاب سے جھانکتی آنکھیں اسے پزل کر رہی تھیں۔ پھولوں کے ہار تو نہیں، مگر ہاں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی حسینہ اس طرح استقبال کرنے کو ملے گی، اور میں اب بتاتا ہوں زبردستی چھونا ہوتا کیا ہے۔ اس کے اچانک بدلتے لہجے سے زیمل کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی، کیونکہ جازل اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا شخص ہو، مجھے لگا تھا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے آرام سے تم سے بات کر رہی تھی، مگر اب نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ جازل کا چہرہ زیمل کے بے حد قریب کرنے کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ زیمل کو لگا تھا کہ اگر وہ بولتی تو ضرور اس کے ہونٹ جازل کے چہرے سے ٹچ ہو جاتے۔ کون ہے وہاں؟ وہ دونوں بھی اسی پوزیشن میں تھے جب وہاں لائٹ آن ہونے پر روشنی پھیلنے کے ساتھ کسی کی آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں جھٹکے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تھے۔ سامنے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر جازل کے ساتھ ساتھ زیمل بھی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اوپر سے ارتضیٰ کے ایکسپریشن سے زیمل کو ڈوب مرنے کا دل چاہا تھا۔ وہ جازل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی جلدی سے وہاں نکل گئی تھی، کیونکہ جس طرح ارتضیٰ جازل کو دیکھ رہا تھا یہ ظاہر تھا کہ وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ ارتضیٰ مشکوک نظروں سے دیکھتے جازل کی طرف بڑھا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جازل مسکرا کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا، لیکن میں نے تو کچھ ایسا ویسا کہا ہی نہیں۔ ارتضیٰ بھی چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جازل نے ارتضیٰ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے جس پوزیشن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تم تھے یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ارتضیٰ اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جواب میں جازل نے مسکین صورت بنا کر اسے دیکھا تھا۔ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے شاید، میں نے اسے دیوار پھیلان کر اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ اور تم سیدھے طریقے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیا؟ ارتضیٰ اس کی شکل دیکھ کر بولا تھا، جانتا تھا اتنی دور سے ڈرائیونگ کر کے آنے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا۔ یار سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر اس لڑکی نے سارا خراب کر دیا۔ جازل خراب موڈ کے ساتھ بولا تھا۔ آج کی قسط یہیں پر تمام ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ آگے یہ ناول انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔